جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے، اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یا جب پہلی بار ملے اسے کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دے، یہ سنت سے ثابت ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے، وہ کہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا، میں نے ہی آپ کو سجایا، میں نے ہی آپ کو تیار کیا۔ جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ تیار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا۔ عائشہ نے وہ فرماتی ہے کہ تھوڑا ان کو شرم آئی، جھجک محسوس ہوئی، تو آپ نے انکار کر دیا۔ اسماء کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا، پھر تم کیوں نہیں لے رہی ہو؟ تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پیو، اور بھی عورتیں بیٹھی تھی، چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھی، تو کہا تم عورتیں بھی پیو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لے، زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا، اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسماء رضی اللہ عنہا کو دیا، وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی، گھمانے لگی، تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں، جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا پسند۔ تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیوں جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اس کے بعد جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو، عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں تو آپ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، بھوک اور جھوٹ، پی لو، مطلب کیوں شرما رہی ہو، پی لو، تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو تکلف میں کہ نہیں ہم نے پی لیا، کہا پی لو، اور پھر عورتوں نے بھی پی لیا، سمجھ رہا۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہا، تو آپ نے کچھ دیا، مطلب کھانے پینے کی چیز، اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ کہ انسان کچھ کھلا پلا۔ بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، کچھ کھلاتے پلاتے نہیں کسی کو، نہ اپنی بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ کسی کو۔ تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور کے اندر، آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں، اینی تھنگ، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور الفت بڑھانے کے لیے۔ اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں، کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، چلو ڈھابے پر، چلو کھانے پر، سر گھر پہ کب آ رہے ہیں آپ کھانے پہ، پروموشن چاہیے آپ کو، ٹھیک۔ تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے۔ تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو۔ تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد، اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں، تو کھلائے پلائے، کچھ دے، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے علاقے، سماج، ماحول کے اعتبار سے چیزیں XYZ بدل سکتی ہے، ٹھیک ہے، بہرحال تو کچھ نہ کچھ کرے۔ دوسری چیز، جب بیوی سے پہلی بار خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، جب خلوت میں ملاقات ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے، اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے صرف، جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے، اللہ کا نام لے، اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا، ٹھیک، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک، سیدھے ہاتھ سے پکڑے، سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک ہے، لیکن تکلیف دینی، مطلب پکڑنا، آپ ظاہر سے اگر جمے ہیں تو ہاتھ رکھیں، کھلے ہیں تو پکڑنا اچھی بات ہے، آپ نے حدیث میں آتا آپ نے پکڑا اس کو، ٹھیک، یہ آپ کھول بھی سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ، بہرحال تو اس کو پکڑے، اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ دعا کرے، اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو، جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے، ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں، اور یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علی، اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کر، اور پھر فرمایا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے آپ کو۔ دیکھیے دعا کتنی دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا، اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس خیر کا جسے پیدا کیا، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی بار آپ کریں گے۔ اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے۔ یہ دعا کامن ہے، ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے، یہ بہت اہم دعا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں بولے تو کیا ہوا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے، چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں، کار ٹو ویلر چلاتے ہیں، اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا، ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا، انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا، مڈ گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا، ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا، بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا، ہے نا،
تو آپ بولتے نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی. مطلب آپ کمپلیشن، دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں، مکمل کی طرف چاہتے ہیں. سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز مکمل کی طرف جائے؟ وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نگیٹو کیوں، پازیٹیو کیوں نہیں کہ کر لوں تو کیا، ہر بار نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، معاف کرنا بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا، وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے. یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے. ٹھیک، اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے. ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں، ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی. یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے. یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی، وہ میرے پاس آئے. جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی. اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے. تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے. یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ، چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو. تو آگے کھڑا رہے، وہ پیچھے کھڑی رہے اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے. ٹھیک، مطلب ان کو ایک جگہ ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے تم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو. تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے، تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال، تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا. اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے. یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے. آپ کرے بسم اللہ کا نام سے آپ شروع کریں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا یاد رکھیں، چھوٹی سی دعا. یہ دعا کر لے بسم اللہ کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ. پھر آگے فرمائے وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے. اور رزق سے یہاں مراد اولاد. مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ. دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہمبستری کر رہا ہے، یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے، یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کے شکار مت بنو. یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جائے گی. دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے، یاد رکھیں. بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی، ٹھیک ہے، اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی، تو یہ اجازت کو حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے، مالک اور غلام والا رشتہ نہیں. سمجھ رہے آپ بات؟ ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا ہے مرد کو پہلی بار، تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے. ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے. وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے، میں حاکم اور یہ میری محکوم ہے. ٹھیک، اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح. اندازہ لگائیے ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی بھر رہنے والی شریک حیات کہا جاتا ہے نا، بیوی شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے، پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی. اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنی حوث کو پورا کرنا کیا. ٹھیک ہے، الفت اور محبت ایک چیز ہے، لو ایک چیز ہوتی ہے کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر. اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک ہوس ہوتی ہے. تو ہمیں محبت کی اجازت ہے، ہوس پوری نہیں کرنا ہے. ہمیں جو لو کی اجازت ہے، ہم کو لسٹ نہیں. ٹھیک ہے، انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرا اپوننٹ پارٹنر ہے، میری بیوی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے. تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دے، بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھے. اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے، ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا جب ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے، مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نے نکاح کیا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا. تو کہ اللہ کے رسول میری مجبوری تھی،
میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری 3 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کوئی کنواری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی۔ جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو مطلقہ ہے، اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا، وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے، وہ میری بہنوں کی اچھے سے تربیت کر سکتی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی، نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے لیے۔ تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ، میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک کنواری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے، تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے، کھیلے اس سے، مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے، اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے ہیں وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے۔ میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی، مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دباؤ میکینیکلی شروع ہو جاتی ہے، لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے، ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے، پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے۔ جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے، تو بہت ساری باتیں ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے، سیم ویسی ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کریں کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے، بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے، شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، سامنے والے فریق کی، آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو، جائز ہے بالکل، تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں۔ تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو جو عمل اس کو اب کرنا ہے، جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا، اور وہ مباح ہے اس کے لیے کرنا، حلال ہے اس کے لیے کرنا، جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا ہے، سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا، ٹھیک۔ تو فور پلے ہوگا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق کو۔ دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے، ہم بستری کے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے، اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے۔ مرد اس عمل کے لیے راضی ہے، وہ ظاہر ہے، اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے، لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کے ظاہر سی بات جسمانی اعتبار سے، تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا، اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ، اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہے، سمجھے نا، انسان کی آنکھوں کے اشارے، جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے۔ اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، پہلے دن کی بات، جب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی، نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی، کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی، یاد رکھیں، کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں، آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی، یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی۔ تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف مرد شامل نہیں ہے۔ اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے، میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو، لیکن سمجھیے اس بات کو، مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہے۔ حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی، دونوں کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے، وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی، مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا، وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی، شریک بنتی۔ تو یہ باتیں، یہ بے-حیائی، اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بے-حیائی کا سوچیں گے، تب میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے۔ یہاں بے-حیائی اور حیائی کچھ نہیں ہے، اب آپ کا شوہر ہے وہ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں، جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے، یاد رکھیے مختلف طریقوں سے کر سکتی۔ جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی اور مائل کرتی ہیں۔ جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں۔ تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں بتا رہی ہے؟ چونکہ مرد راضی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے۔
عورت کو کیسے پتہ چلیں گے جب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے. اور اس میں کوئی حیا اور بے حیائی کا تقاضا نہیں. یاد رکھیے یہ آپ کی محبت اور الفت ہے, اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی یاد رکھیے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے. تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں, ٹھیک ہے. ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی, شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا, اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے. تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں. کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے, اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز, کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں, کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں, اشارہ کافی ہوتا ہے. اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں, میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے, اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں, وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے. تو عورتوں کو بھی اشارہ اس حدیث کے اندر. بہرحال آگے بڑھیے. اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے, یہ تو پہلے کا ہوا, اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی. اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو, اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے. اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد, جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا, یاد رکھیں, ٹھیک ہے, کہ انسان اب جمع کیسے کرے. اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں, انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا. اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب, اس کی کتاب میں جس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223, اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم, کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں, اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں, جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے, تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا, اس کے بغیر کیسا ہوں. تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو, ٹھیک. اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے, اس کے شان نزول میں رکھ دیتا ہوں, تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گی, کلیئر ہو جائیں گے. آئیے, جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے, پیچھے ہو کر کرے بیوی کے, سمجھ رہے آپ بات کو, کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے, لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے, تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے, مطلب آنکھیں اس کی سکوئن جس کو کہتے ہیں, مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے, بھانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھینگا جس کو بولتے ہیں, تو ویسا پیدا ہوتا ہے. جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا, اللہ کے رسول, یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے, سکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں, ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے, دونوں بیچ میں آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں. آپ نے کیا کہا, آگے سے یا پیچھے سے, لیکن مقام پیدائش میں, سمجھ رہا, مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کرنا حرام ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں, ٹھیک ہے. تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو, لیکن مقام پیدائش میں. آئیے دوسری روایت, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ ابو داؤد کی روایت, آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر, بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے. وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے, کیونکہ انصار تو مشرک تھے, ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا, یہ تو, لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے, تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے, حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے, مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے, اور اس کے بعد ہم بستری کرتے, تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے, سطر کے لیے بھی اچھا ہے, انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے, تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, اور سطر پوشی کے لیے بھی خامہ کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے, اچھا ہوتا ہے. تو یہودی صرف اس پوزیشن کو, اس طریقے کو حلال مانتے تھے. چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے, ان کو فالو کرتے تھے, اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں یہودی بول رہے تھے اہل کتاب ہے, ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آتا, لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے, تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے لیکن ہم جو مہاجر تھے, ہم مکے والے لوگ, مکے کے جو لوگ تھے, وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے, آگے سے پیچھے سے لٹا کر, ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے, مختلف چیزوں سے, اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے. لیکن جب
مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے صحیح جگہ میں بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں؟ ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں اس میں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں اس کو، شاید سنسکرت کا لفظ ہے یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی، جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں گا، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو، مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، شرط ایک ہی ہے وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے، شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے میں، بہرحال ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت کو خواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں دوسرے کو دھکا دے کے ہستی مجلس ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے دیکھو بچہ، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیسی عجیب بات ہے، شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی کہ ہماری عقل، اب عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے۔ لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچے، بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتی، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سیکنڈ چیز، ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے، تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے، وہ تمام جائز ہے۔ بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے، پورے جائز ہے، انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے، پیشانی پہ لیتا ہے، گال پہ لیتا ہے اور ہونٹ پر لے سکتا ہے، تمام جائز ہے۔ اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے، جائز ہے، تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے، انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے؟ تو ہاں، میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے، انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے، انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا۔ کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اس کی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول ہم اپنے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے، تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ، اپنے بیویوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے۔ تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے، چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی، اللہ رحم کرے، کہاں سے لایا مجھے نہیں پتا، کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ارے اللہ، تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں، کیسے، مطلب سوچیے نا آپ، کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، میں نے اس کا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق سے دے دیا۔ دونوں ہی چیز یاد رکھیے، چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے، کمپلیٹ حق ہے، وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب آئیے اس معاملے میں ہم بستری میں منائی کس چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے، ٹھیک، وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھیے۔ تو اس معاملے ہم بستری میں دبر، پیچھے سے، مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے، جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ، ٹھیک۔
عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور منی بھی نکلتا ہے، لیکن عورتیں مختلف، تو عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ، جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے، اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ تو مردوں میں 2 ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا، عورتوں میں 3 ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں، اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت نے اتنی سخت ثابت کی۔ مسند احمد کی روایت جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی۔ مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر جمع کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جا پوچھ کر آ جا۔ وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرم آئی، کیسے پوچھوں کیسے پوچھوں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی، میں نے پہلے لکھ دی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ جو ہے اور وہ آگے اللہ کے سلام نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو، لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش۔ تو اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا، پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں، شریعت میں حرام ہے، اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے 3 حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی حدیث آپ سے فرماتے ترمذی اور ابن حبان کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جو اپنی بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا، پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا، اس کی طرف دیکھنے والا نہیں، اللہ قیامت میں۔ اور اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا۔ دوسری روایت ابو داؤد کی روایت، آپ سے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کے نزدیک لعنتی ہے، فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے، انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے، جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو۔ دوسری روایت۔ تیسری روایت بہت سخت ہے، آپ سے فرماتے ہیں نسائی کی روایت، آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی، جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا، اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا، نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی، مطلب وہ شریعت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی، لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، روٹین آف لائف ہے۔ ٹھیک، لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی، وہ منکر شریعت ہے، وہ اسلام کا منکر آدمی جو دبر میں داخل ہوتا ہے۔ ہم کو معمولی لگتا ہے، شریعت کے نزدیک بہت سنگین جرم ہے، تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں۔ بہرحال ٹھیک، تو یہ تینوں روایت بہرحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہے۔ اس کی انٹینسٹی، اس کے نقصانات بہت لمبے ہیں، تو کم از کم 2 خاندان اور کم از کم 1 جنریشن برباد ہوگی جو آ رہی ہے۔ شادی ہو، بچے ہو گئے، اختلافات جاری رہے اور اس کے بعد توڑ ٹکڑا ہو گیا، جھگڑے ہو گئے، کیسز ہو گئے، تو 1 جنریشن تو ایٹ لیسٹ ویسٹ ہوتی ہے۔ تو شیطان بھی ظاہر سی بات ہے جب چیلوں کو تپا رہا ہے کسی عمل پر، تو عمل چھوٹا نہیں ہوگا، معمولی ہوگا، مذاق نہیں ہوگا، بڑا اتنا ہوگا تبھی سمجھ رہا۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جھگڑے، یہ بچوں کی تربیت برابر ہے، اور گھر کے شرابہ، خاندانوں میں مسئلہ، اور حالات اس لیول تک ہے۔ ایک جناب جو ہے 15-20 دن کی، آپ پوچھتے کہاں چلے گئے؟ عمرہ چلے گا، کیا بولے گا؟ سمجھ رہے نا، تھوڑے پیسے نکل 490 ہو گیا، 10-12 دن گھوم کے، کسی نے بیل کیا 15 دن ہو کے آ گئے۔ تو اور یہ ایک دم کامن، بلکہ اس حد تک ہے، اس شعبے سے تو میرا خود کا تعلق ہے، اس لیول تک ہے کہ آپ کو کیا کہوں، مسلم ایریا کے اندر لوگ آنا چاہتے، اپنے تبادلے لوگ کروانا، ان کیا میں ڈیٹیلز، کیونکہ مسلمان اپنے اس کو بہت ڈرتا ہے، اور 98 کو ڈال دیں گے تو یہ نہیں چاہیں گا اسی گھر کی عورت وہاں تک جائے، لہٰذا یہ کچھ کرے گا تاکہ۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ہمارے ڈیپوز ہے 100 کیسز ہمارے بنتے ہیں کورٹ کے اندر، تو میری بات لکھ لیں، 70 صرف میاں بیوی کے اختلاف کی، 70 ہے چوری بھی ہوتی ہے، مرڈر بھی ہوتا ہے، ریپ بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کا پرسنٹیج بہت کم ہے، لیکن 70% کیسز اور صرف میاں بیوی کے اختلاف کے۔ تو ٹاپک مثالی میاں بیوی ان کے لیے نہیں، یہ ٹاپک پورے معاشرے اور سماج کے، یا ان کے لیے جو شادی شدہ ہے، یا ان کی بھی جو غیر شادی شدہ ہے، جس کی ظاہر بھی شادی ہوں گی، اگر وہ مثالی ہسبینڈ وائف جو ہے وائف ہسبینڈ نہیں بنیں گے تو پرابلمس ہونے والے، سماج میں برائیاں اور بڑھنے والی ہے، فتنے فساد اور ہونے والے، لہٰذا اس کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب 2 لوگ نکاح ہونے والا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے پہلے اور پھر نکاح کیا۔
اور صرف شادی کاؤنسلنگ نہیں ہونا، کاؤنسلنگ ایسی کی جانا چاہیے، تم اب شادی کر رہے ہو، شادی کے بعد تمہاری ذمہ داری ایز اے ہسبینڈ، میاں کے طور پر، ایک شوہر کے طور پر کیا ہوں گی، ایک پتی کے طور پر کیا ہوں گی، اور تم ایک پتنی کے طور پر، ایک وائف کے طور پر، ایک بیوی کے طور پر تمہاری ریسپیز کیا ہوں گی، اس کا مزاج کیا ہے، تمہارا مزاج کیسا ہے، لڑکی کا مزاج یہ ہوتا ہے، لڑکے کا مزاج یہ ہوتا ہے، تم ایک نئے گھر میں جاؤں گی، وہ لڑکی ایک نئے گھر میں آئیں کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو یہ لے کر چلنا پڑے گا، یہ کاؤنسلنگ کی جائے، اور جس طرح سے ملنے کی جائے کہ یہ شادی ہے، اسی وقت ان کی یہ بھی کاؤنسلنگ کی جائے کہ سپریشن کیسا ہو، ضرورت پڑی تو جب ہم کسی جگہ انٹری لیتے ہیں تو ایگزٹ بھی معلوم ہونا چاہیے، ضروری نہیں آپ اس کو استعمال کریں، جب گاڑی لیتے ہیں تو اسٹیپنی ہونا چاہیے، ضروری نہیں آپ اس کو کبھی چلائیں گے، جب گھر بناتے تو فائر ایکسٹنگشن لگا ہوا ہوتا ہے، 20 سال میں ایک بار اور 50 سال میں زندگی بھر یوز ہوتا ہے، پھینکنے میں جاتا ہے، نیا لایا جاتا ہوتا ہے، ان کیس ضرورت پڑ گئی تو یہ بھی کاؤنسلنگ کا پارٹ ہو کہ شادی ہے، نکاح ہے، اس کی کاؤنسلنگ میں طلاق کیا ہو ایکسپلین کیا جائے تاکہ اگر ایکسکیوز کرنا پڑے اس کا بھی طریقہ معلوم۔ بہرحال لیکن مسئلہ یہ ہے نہ شادی ہوئے بتا رہا ہے کہ کیا کیا ہمارے نوجوان مرد اور ہمارے نوجوان لڑکیاں جو سوچ کے میں بتاتا ہوں، ان کی سوچ یہ کہ ابا نے امی کے ساتھ کی جو میں ویسا بننا ہے مجھے، سمجھ لڑکیوں کی سوچ کیسا ہے، امی نے ابا کو کتنا دبا کے رکھا آج تک میرے کو ایسی بیوی بننا ہے، جا کر یہی سوچ لے کر آ رہے، مطلب کون کس پہ غالب آتا، جاتے ہی پہلا گول کون کرتا وہ اپنے کو پلان کر، پہلا شاٹ کو دینا ہے، ایک دم تڑی دے دوں گی، یہ کروں گی، بھائی کے نام دوں گی، یہ کروں گی، ساس کو دبا دوں گی، کروں گی، ادھر بھی پلاننگ ہے، میری شادی ہو رہی ہے، اب جاتے کو دبا دیں گی، اس نے ایسا کر کے دیکھ جاتے تھے ننندوں کو تو اکھاڑ کے پھینکنے کرنا، وہ ایسی فلاں ایک شادی شدہ ناک پہ چور کے فلاں 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 تیکو ایسا ڈیل، اس کو بھی لوگ بول رہے دیکھ ان کی گلارانا لاتے بھی ایسا سلوک کرنا، بس یہی بولے اٹھ کے بالکل بڑھیا نہیں، بالکل اتنا تیکو رکھنا ہے، یہ بھی پلاننگ اور یہ پلاننگ دو بول لے کے کیونکہ دونوں کے پاس کوئی رول ماڈل، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ہسبینڈ نہ لڑکوں نے دیکھا نہ عورتوں نے، ہماری امین کو ایز اے وائف کبھی دیکھا بیوی کیسی ہونا چاہیے، دونوں کے ایگزامپلس کچھ اور ہی، یہ الگ بات ہے اگر واقعی ان کے والدین اور ان کے شادی شدہ لوگ قرآن و سنت پہ ہے اور وہ مثالی میاں بیوی تو ایک الگ بات ہے، ان کو بھی لیا جا سکتا ہے، وہ مثالی نہیں ہوتے عام طور سے، نالج ہی نہیں ہے اسلام اور دین کا، میں الزام نہیں لگا رہا اسی پر لیکن یہ حقیقت ہے، آپ سمجھ رہے بات، تو لہٰذا آپ نے جس کو ایگزامپل بنایا مردوں میں اور عورتوں میں وہ ایکچوئل ایگزامپل، تو مثالی معاشرہ کیسے بنے گا جب مثالی لوگ جو مل رہے ہیں وہ مثالی نہیں، ایگزامپلری نہیں ہے، تو آپ کیسے سوچ سکتے ایک معاشرہ جس میں صحابہ جیسے لوگ پروان چڑھے اور تابعین لوگ پروان چڑھے اور مہین بن کے نکلے، وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب گھر میں امن نہ ہو، اور گھر میں امن تب تک نہیں ہو جب کہ دونوں کو اپنے اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز نہ معلوم ہو، کیا حقوق ہے اور کیا ذمہ داریاں ہیں، رائٹس اور ڈیوٹیز بھی ہے نا، ایک تو حق ہے ساتھ میں ذمہ داری ہے، رائٹس ہے ڈیوٹیز ہے تو رائٹس ہے، ایک آدمی ادارے کا جو ہے مینیجر ہے تو اس کی ڈیوٹیز ہے تو اس کے رائٹس بھی ہے، مطلب اس کی ذمہ داریاں اس کے حقوق بھی ہے، کام کچھ نہیں کرے گا وہ اس کو رکھنے والا ہے، بتائیے آپ ڈیوٹیز اینڈ رائٹس دونوں چلتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر، تو ہمارے پاس یہ کہ رائٹس کی تعلیم تو دی جا رہی ہے، ذمہ داریاں حقوق اپنے اپنے سب جتا رہے ہیں، معلوم حدیث میں آتا شوہر کا حق، حدیث میں ہے کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا کسی کو تو میرے کو ہوتا، مطلب بیوی کو سمجھا رہا ہے، مطلب شوہر کو ہوتا میرے ہی ہے، تو اپنے حق بتا رہے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری وہ مقام آپ کی بیوی ملا شوہر کے وہ خرچ کرتا ہے، لاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، سب کچھ قربان کرتا ہے، وہ ڈیوٹی بنیاد اس کو رائٹس دیے گئے، یہ بتایا گیا کہ اگر سجدہ کرنے کو حکم دیتا، آپ فرماتے دیا نہیں دیتا تو بھی کو دیتا کہ شوہر کو کرے سجدہ تعظیم، مجھے وہ ہوتا تو اب ٹاپک تو ہم نے دے دیا، بہت سارے لوگ پہلے سے طے کر کے آئے بال کس کے کورٹ میں جانے والا، فیض بھائی یہ بولے تو میں بولوں گا دیکھ کیا بولے سن لے، ہاں ادھر سے ایک میسج جا رہا ادھر ہی بول کے آئیں گے، اب میں بھی بتاتی پھر جانے کے بعد وہ بھی پوائنٹ نہیں کر رہا، یہ بھی لینا ساتھ ساتھ، تو ایسے رائٹس حقوق ایسے ایک انسان کی ایک مقام، ایک مثال دیتا ہوں، اس میں آپ کا اس آفس میں آپ کو عزت اور مقام کم ملتی، بتائیے جب وہ آدمی کھپا دیتا ہے اس کام کے اندر، کام کی انٹینسٹی، شوق، ذوق اور کام کا پرفیکٹنیس آف ورک دیکھ کر سب گرویدہ ہو جاتے ہیں، ابھی ہوتا ہے، تو ایک ہسبینڈ کو ہسبینڈ کا مقام کب ملے گا جب وہ کام کرے ویسا، ایک وائف کو مقام کب ملے گا جب وہ کام کرے ویسا، اب دونوں اپنے جو ہے معاملے صرف اگر رائٹ جتاتے رہے دیکھ میرا حق، وہ بول رہے میرا حق بھی ہے دیکھ میرا یہ حق ہے، یہ معاملہ کبھی سلجھنے والا نہیں، باتیں اور زیادہ کسی نتیجے نہیں پہنچیں گے، وہ جو مثالی کبھی نہیں لیں گا، میاں بیوی کو ایکچولی دیکھا جائے میں ایک عام بات ہم نے سمجھا ہی، اگر اس رشتے کو سمجھ جاتے کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کبھی ویسا پڑھتے کہ آپ نے دیے اور کیا ڈیوٹی نبھائی، کیسی خطیں اٹھائی، ازواج نے کیسی خطیں اٹھائی، کہ ہوتا کھانے کے لیے پوچھا جاتا تو پورے کے پورے گھروں میں آواز لگائی جاتی، 9 کے 9 ایک جگہ سے یہ حالت ہوتی، وہ اس لیول تک برداشت کر صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب آنے والی تکلیفوں کو، اس لیے کہ وہ جانتے شوہر جو کام کر بڑا کام ہے، اس کام میں
وہ بھی کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے جو کچھ آتا ہے تقسیم اور ہر بیوی کو برابر بیچتے ہیں تاکہ کسی کو نہ مارا جائے, تاکہ جب جو کچھ آئے سب کے لیے وہ میسر ہو سکے. تو دونوں اپنے نبھا رہے ہیں, دونوں اپنے کچھ دے رہے ہیں, ان کے حقوق دیکھیے, انہوں نے جو کچھ کیا مثال ہے. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے, ہمیں ایک ایسے آئیڈیل ایسے دیے گئے جن کی دیکھ لیں انشاءاللہ بہت سارے فساد, چھوٹی موٹی تو یہ چھوٹی موٹی باتیں. آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ مثالی ہسبینڈ اینڈ وائف کی طرف جاتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک زوجہ ایک بیوی بہت بحث کر اختلاف کرتی باتوں تو میں ہو جاتی ہے. تو ایک دن بولتے ہیں میں اب بہت برداشت کرتا ہوں. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا. امیر المومنین کو اب کمپلین ڈال دیتا, کمپلین دے دیتا انف از انف, اور وہ اٹھے اس کے ساتھ اور امیر کے دروازے پہ دستک دی. دستک دینے کے بعد واپس امیر المومنین خطاب رضی اللہ عنہ باہر نکل چکے تھے. عبداللہ ابن مسعود وہ بات ہو لیکن آنے میں تاخیر. بعد میں آ کر پوچھا عبداللہ تم میرے گھر آئے تھے, ملے بھی نہیں, چلے گئے. کامر مومن شکایت لے گیا تھا اپنی بیوی کی. جب گھر پہ آ کے دستک دی اور اس کے بعد آپ نے انتظار کرا, جو اندر سے آواز آئی سن کر سمجھ گیا کہ آپ کی جو میری ایسے نکل کر, سمجھ رہے آپ, امیر المومنین بھی عورتوں کے نیچر کو جانتے. عبداللہ ابن چیزیں حصہ ہوں کبھی نہیں بن. میں یہ برائی کی رائٹس کو لیا جائے, مردوں کی فطرتیں ہیں وہ کبھی نہیں, عورتوں کی فطرت ہے جس پہ اللہ نے پیدا کیا وہ کبھی نہیں چھوڑیں گی. دونوں کو ان چیزوں کو پہچان کر کے چلنا ہے تو معاملہ. جب دونوں یہ نہیں پہچانتے, نیچر نہیں پہچانتے, آپ نے ایک گاڑی ڈالی, وہ گاڑی بھاری 50 کی ہے, اس پر آپ 1 ٹن مال ڈال کے چلا رہے ہیں. 50 cc لونا بیچاری نہیں چل سکتی. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو آپ کو نیچر پہچاننا ہوگا کون فطرت کے اس کام کے لیے بنائے گی. تو عورت ایک مزاج پر اللہ نے پیدا کی, حوا کو ایک مزاج پر پیدا کیا, اور وہ مزاج ان کی نسل میں تمام عورتوں میں لگتا ہے. آدم کو مزاج پر پیدا کیا, آدم کی تمام صفات مردوں میں ہوتی ہیں, ان کی اولاد میں مردوں میں چلا. تو دونوں کی صفتیں ہیں, دونوں کی مزاج ہے, دونوں کی بناوٹ ہے, دونوں کے بنانے کا اللہ کا اپنا ایک طریقہ رہا ہے کہ ایک کو سے بنایا, دوسرے کو اس کی پسلی سے بنایا. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنے نیچر کو سمجھ جائیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. اگر میری بات یہ بھی نہیں سمجھی تو کم از کم اتنا سمجھ لو کہ آپ چاہتے کہ آپ کی بہن کو اس کا شوہر کتنا برداشت کرے, اتنا اپنے بیوی کو برداشت کرنا چالو کرو. سمپل ہے. میں چاہتا ہوں نا بھائی تھوڑا میری بہن گرم دماغ کی تو برداشت کر لینا چاہیے نا میرے بہن میں. جا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے نا, میں بھی کیا کروں کو حق دے دوں, تھوڑا وقت تو بولے نا بیگم, کیونکہ جس فطرت پر یہ بنی فطرت پر وہ. میں نے مثال کی ہے کہ اپنی بات آدمی جلدی سمجھ آتی پرسنل, ہاں صحیح بات ہے, کم از کم رائٹ. تو ہم لوگ اپنے مزاج کو, ایک دوسرے کی بناوٹ, کچھ خامیاں پارٹ آف نیچر نظر انداز, کچھ چیزیں خوبیاں پارٹ آف نیچر سرا ہے کہ ہاں یہ ماشاءاللہ بہت ہے لیکن یہاں کمزوری تھی, بٹ یو کین ڈو, تم کر سکتے ہو, بڑھتے رہو آگے, میں تمہارا سمجھ رہے بات کو. تو تب یہ معاملہ چلنے والا ہے. لیکن اگر دونوں اپنے رائٹس مانگتے رہیں گے جو آج ہو رہا ہے, اور ڈیوٹیز بھول جائیں گے, مطلب حقوق تو مانگیں گے, ذمہ داریاں نہیں ادا کریں, تو وہی جو ہو رہا ہے, سماج کرپٹ سے کرپٹ ہوتا جائے گا, سماج برے سے برائی کی طرف جائیں گا, آنے والی سے بگڑ جائیں گی. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد حالت یہ ہو جائے جو ویسٹ میں حالت ہو گئی, شادی کو بھول چکے ہیں, وہ میرج کے انسٹیٹیوشن کو, نکاح کے سسٹم کو بھول چکے ہیں. یہی وجوہات کی بنیاد پر کہ وہ کھٹپٹ وہ برداشت نہیں, وہ دونوں ایک دوسرے کو بالکل ایک دوسرے کے برابر سمجھ رہتے, برابر سمجھ میں شوہر کو ایک دن میں کام کروں, میں ایک دن کام کر کے لانا, وہ نہیں سمجھتا مزاج کا مزاج. نتیجتاً اتنی کھٹپٹ ہوئی کہ انہوں نے میرج کو چھوڑ دیا, کہا جتنا ساتھ رہنا ہے رہو, اس کے بعد چھوڑ دیا کر. شادی کریں گے طلاق کو لمبا پروسیس, ساتھ رہو اور بچے پیدا ہوں گے, بول دیں جینیٹیکل فادر جینیٹیکل مدر. سمجھ رہے ہیں مطلب تمہارا جینیٹیکل کوئی باپ کا نام نہیں, باپ ہے جینیٹیکل فادر لکھا ہوا ہوتا. بہت سارے جگہ اگر آپ نے یوکے میں اسکول کا فارم دیکھا ہوگا باپ کا نہیں ہوتا ہے, سمپل ہے, کیونکہ میرج انسٹیٹیوشن نہیں ہے, وہاں جینیٹیکل فادر ہوتا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہوتی, مطلب ضروری نہیں ہے. اور سنگل پیرنٹنگ سسٹم ہے, یا تو وہ بچہ جو ہوتا ہے عورت لے جاتی ہے یا شوہر لے جاتا ہے, شوہر تو نہیں بولیں خیر وہ مرد لے جاتا اس کے ساتھ میں. تو سنگل پیرنٹنگ مطلب ایک ہی باپ پالتا ہے یا ماں پالتا ہے. ہم کو اگر باقی رکھ تو اس کے اندر جو انڈیویجول انوالومنٹ کے اندر میرج میں اور بھی سسٹم شادی میں, وہ دونوں کو اپنے رائٹس بھی سمجھنا باقی, اس کے ثمرات, اس کے ریزلٹ, اس کے فائدے اٹھائیں, ورنہ پھر کرپشن اور برائی اللہ رحم کرے پھر وہ بڑھتے جائیں گے. تو آئیے مثالی کیسا ہو اور مثالی بھی کیسے ہو. میں آپ کے ساتھ بولنے والا آپ کے ساتھ ایک مرد ہے, لیکن ان بائس بات کروں گا. یہ نہیں سمجھتے دیکھو اپنی بات برابر دی ہماری بات میں, ایسا نہیں. ان بائس مطلب میں جو بات ہے جنہیں پوائنٹس ادھر جمع کیا اتنی جمع کیا, تاکہ ادھر کی کچھ مثالیں آئے تھے ادھر کی کچھ مثالیں, یہ کچھ ادھر بھی کچھ بات سمجھ میں, دونوں کی باتیں میں. چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے مثالی شوہر کیا ٹھیک ہے, اور اس کے بعد مثالی کیا دونوں باتیں کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ایک مثالی شوہر کیسا ہو
اس کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایت میں الفاظ پورے الفاظ میں جمع نہیں کر پایا جو مجھے میجر اور امپورٹنٹ لکھ دیا. اس کے علاوہ تو مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں تو اور بھی اچھی باتیں آپ کو انشاءاللہ اس ٹاپک میں ضرور ملیں. آئیے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں میں کو ترتیب مطلب جو میں پہلا لے رہا ہوں وہ پہلا ہے, بس میں نے رینڈملی جو نکات سمجھ میں آئے بس جمع کر لی ہیڈ. تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مثالی خوبی میں وہ بھی دیکھیں کہ بیوی سے سلوک کرنے والا بہترین شوہر, بیوی سے حسن سلوک کرنے والا, بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ایک بہترین, ٹھیک ہے, اچھا سلوک کرنے والا. جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں عائشہ اس کی راویہ وہ کہتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہو, اور میں تم سب میں اپنے اہل و عیال سے سب سے زیادہ اچھا. بہترین شوہر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو, اور میں آپ سے فرما رہے تم میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے ازواج, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں سے اچھا ہو, مطلب پہلا اس کا رائٹ ہے, اور اس کے بچے ان سے اچھا ہو, اور میں تم سب کے اندر اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہوں. تو اچھا انسان وہ, اچھا شوہر وہ ہے جو اس نے سلوک کرتا ہو اپنے کے ساتھ, اس میں ہر چیز انکلوڈ, جو کھاتا ہو اس کو کھلاتا ہو, جو پہنتا ہو اس کو پہناتا ہو, اس کے خرچ اٹھاتا ہو, اور جو کچھ اس کے لیے جو شریعت نے باندھا وہ سب اس کو دیتا ہو, اس سے اچھے سے بات کرنا, نہیں ڈانٹتا ہو, جھڑکتا نہ ہو, بغیر ضرورت ہم کہیں گے اینگری بن کے نہیں گھومتا, مطلب اس کے رائٹ دیتا ہو. ہمارے پاس حال شوہر ہونے کا سب سے بڑا جو طریقہ یا سب سے اہم ذریعہ بتانے کا وہ یہ ہمیشہ غصے میں رہو. تو کسی نے سکھا دیا, کہتے ہیں بےخوف دوست ہوتے ساتھ میں, غصے میں رہنا ہمیشہ. مرد دکھ کے آتے ہیں, میرے کو سمجھ میں ایسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں رہتے تھے, جبکہ یقیناً آپ جیسے مرد سے پہلے دیکھا نا اس کے بعد دیکھیں, سمجھ رہے آپ, وقت نہیں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار شخص آئے, رکانہ بن عبد یزید ان کا نام تھا, مردانگی کی بات ہو رہی تو مثال دے رہا ہوں. رکانہ بن عبد یزید مسلمان زبردست کشتی میں بہت ماہر. تو ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب مسیح نے کہا محمد آئے, وہ خود کا دعویٰ کرتے ہیں ایمان لا لو ان پر, تو کہا دو ہاتھ کر لو, مطلب کو میرے سے جیت گئے تو ایمان لا لوں گا, ہار گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے تو روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تو پیچھے سے آپ دکھ بھی نہیں رہتے. رکانہ اتنے بڑے تھے جسامت کے اعتبار سے, اتنے ہیوی ڈیل ڈال کے تھے کہ اللہ کے رسول بیک سائڈ والوں نہیں رہتے کھڑے ہوئے, چلو آ جاؤ. ابھی رکانہ نے پہلا اسٹیپ بھی نہیں رہتا, آپ سے اس کو پچھاڑ دیا, ایک دم سختی میں آ, کیا ہوا رکانہ تم ہار گئے. ایک ہی جھٹکے میں آپ نے رکانہ کے اسٹیپ لینے سے پہلے آپ نے بھی کر دیا. مطلب اس سے بھی بات پتا چلی آدمی کا بڑا ہونا, دماغ سے آپ سے چال چلی, داؤ چلانا, داؤ سے پہلے گری. تو رکو ایک منٹ, یہ تو جادو تھا, پاسبل ہی نہیں. تو میرے اوپر اب کے مطلب ماہر ایک پہلوان کو ایسا کبھی بھی ہوا, پھر سے ونس مور سیکنڈ ٹائم ہوا, سیم رکانہ کے اسٹیپ لینے سے پہلے آپ نے جیت کر دیا, کچھ تو بھی اور ہونے. پھر سے ایک بار مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں ہار گیا. تھرڈ ٹائم اور نے کہا تم 3 بار گرے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاسٹ اور ساتھ میں ٹیکنیک اتنی ایڈوانس تھی کہ رکانہ کس سے پہلے رکانہ, سمجھ رہا مردانگی یہ ہے. تو آپ سے پیچھے نہیں تھے, فزیکل آپ اس کے باوجود اتنے نرم تھے. تو سخت تو آدمی مرد نہیں ہوتا اور کوئی شوہر نہیں بنا جاتا اچھا, کیونکہ دنیا کا سب سے اچھا شوہر سخت نہیں تھا اپنے مزاج میں. حالانکہ جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور, لیکن سختی نہیں تھی مزاج میں, نرمی, بلکہ لوگوں کو تاکید کرتے تھے. ایک بار آپ کے غلام انجشا تیزی سے لے کے جن پالکیوں میں جو عورتیں انجشا جیسی نازک عورتوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہوں, مطلب عورتوں کو آپ نے شیشے جیسا کہا, شیشے کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے نا, تو کہا شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ انجشا تم لے کے بھاگ رہے ہو, ہم سے چلو, لے کر چلو, سنبھال کے رکھو چیز ہے, مطلب آپ نے عورت کا ایک مقام سنبھال کے لے. تو بہرحال اچھا برتاؤ, اچھا ٹریٹمنٹ, یہ بہت مثالی شوہر کی پہلی صفت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حاکم کی روایت ہے, عبداللہ بن عباس فرماتے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو. تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی مطلب بیوی کے لیے اچھا ہو. تو پتا چلا اگر مرد کا کیریکٹر چاہیے تو وہ کوئی اور نہیں دیتا, کون دے سکتی ہے, اس کی بیوی بتائیں گے. اور اگر وہ کہتی ہے اچھا ہے تو وہ اچھا, اور وہ کہتے اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں. تو آپ کا کیریکٹر آپ کے وائف کے ہاتھ میں, وہ بتائیں گے کہ آدمی ہے. لوگ باہر تو غریب کہلاتے اور پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے, لیکن گھر میں آتے جھڑکتے ہیں, ان سے بات کرتے تھے بیوی سے, اور باہر لوگوں سے آپ کے علاوہ بات نہیں کرتے. وہ دیں گی سرٹیفکیٹ کی واقعی میں یہ مرد, یہ آدمی اچھا یا برا ہے, یہ مثالی ہے. دیکھیے ایک بیوی انسان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک, اسی طرح ایک مثالی شوہر کے اندر جو وہ یہ ہے کہ آزمائش بتوں میں جو ایک مثالی شوہر, ایک ہسبینڈ جو صبر, کسی بھی قسم کی آزمائش, کسی بھی قسم کی آنے والی, تو یاد رکھیں ایک مثالی شوہر جو ہے صبر کرتا ہے, چاہے وہ طرفوں سے آزمایا جائے, چاہے وہ بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے. بیٹیوں کو کوئی مصیبت نہیں ہے, لیکن آج کے زمانے میں شادیوں کا مشکل کر دیا گیا, تو ظاہر سی بات ایک مرد کے لیے وہ آزمائش ہو جاتی ہے, لیکن اللہ ظاہر سی بات اس کا اجر, تو وہ صبر تحمل رکھتا ہے, برداشت, برا نہیں بولتا ہے یا کوستا نہیں ہے, بلکہ وہ ذمہ داریوں جو ہے اپنے جو ہے نبھاتا ہے. اللہ رب العزت جو دی ہے, جامع کی روایت ہے, عائشہ کی راویہ کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا
اور اس نے ان پر صبر کیا ہو وہ بیٹیاں اس باپ کے لیے آنکھ سے رکاوٹ بن۔ تو گویا ایک آدمی بیٹیوں کی پیدائش کی پرورش میں اس کے بیاہ میں صبر کرتا ہے، یہ ایک مثالی علامت ہے۔ ہمارے پاس شادی ہوتے ہی اگر لڑکی ہو جائے تو کیا کچھ بیچاری عورت کو جب اس کا کوئی دشرحات نہیں ہو، ساس وہ کیا کر دی، بیٹی پیدا کرنے کی ضرورت، بیٹوں کی مصیبت آ گئی، فلاں ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ان ساسوں سے جو اپنی بہووں بیٹی ہوتی ہے، سائنسی اعتبار سے سائنس یہ ہے کہ عورت اس کا سیٹ ہی نہیں ہوتا ہے جس سے لڑکا یا لڑکی طے ہوتے ہیں، لڑکا اور لڑکی طے ہوتے ہیں، مرد کی عورت تک اس کی بیوی تک پہنچتا ہے۔ یہ کہ لڑکی جب پیدا ہوتی ہے کروموزومز کے ایکس ایکس سیٹ عورت کے اور ایکس ایکس سیٹ جو مرد سے آتے ہیں مل جاتے ہیں، لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اور مرد میں یہ صلاحیت ہے کہ ایکس اور وائی دونوں ہوتے ہیں، عورت میں صرف ایکس ہوتا ہے۔ اور اگر عورت کا ایکس اور مرد کا وائی مل جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر کبھی کوئی لڑکی ہو اس ساس کو کہتا ہوں، اس دادی کو کہ اپنی مت کو سو اپنے بیٹے کو، بیٹا ایک لڑکا نہیں پیدا کر سکتا، اس بیچاری کا تو کچھ ہے نا، وہ تو صرف ریسیپینٹ ہے، وہ تو صرف پرورش کرتی ہے، حمل کو سنبھالتی، پیدائش ہے، لیکن اس کے اندر سائنسی اعتبار سے وہ صلاحیت ہی، وہ مادہ نہیں ہوتا جس سے لڑکا یا لڑکی طے ہو۔ وہ بھی مرد بھی طے نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ طے کرتا ہے۔ بٹ اگر ان کو اتنا سوچنا ہے تو اپنے لڑکوں کی کیا بیٹے بیوی لڑکی کیا، ٹھیک ہے، اس کو مت بولو اس کا اس میں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایسا انسان جو لڑکیوں سے آزمائش کرتا ہے ایک اچھا مثالی بچور ہے۔ اسی طرح بیوی کی مرگزر کرنے والا، نرمی سے کام لینے والا، نیز بیوی کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرنے والا شخص اچھا شخص، خیر اور بھلائی کی بات کرنے کی بات میں، اس لیے کہ ہر انسان میں پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں، اچھائی اور برائیاں ہوتی ہیں، تو کبھی بھی ہمیں تولنا چاہیے کہ اچھائیاں کتنی اور برائیاں کتنی، اچھائیوں کی تعریف کرے اور برائیوں کی اصلاح کرے، برائیوں کو پھیرتے اصلاح کرے۔ بہت سے لوگ تو اس درجے گئے گزرے ہوتے ہیں کہ شام میں جا کے اپنے دوستوں سے ڈگری کرتے ہیں، یار مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، یہ اصلاح کا پوائنٹ تھا، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب اگلی بار موڈ خراب ہوتا ہے اس کا ہوتے ہیں بھابھی کھانا بنا، وہ گھر پہ جا کے بول رہا اس کی بیوی کھانا بنانا نہیں آتا، آپ نے تو بدنام کر، پھر اب بولتے ہو برا سلوک کیوں کرتی ہے آپ سے، تو پہلے خالی خراب بناتی تو تیزی بناتی، نمک بھی زیادہ ڈالتی، گوشت جلا دیتی، تو آپ نے بدنامی کی، اس کی اچھائی کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارے میں خامی کیا ہے معلوم، ہم لوگوں کی برائی پہ تنقید ضرور کرتے ہیں، یہ آپ نے خرابی ہے، لیکن ان کی اچھائی پہ تعریف کرنا بھول جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ۔ تو خیر کو آپ قبول کیجئے، جو بات پسند اصلاح کی، دونوں چیز۔ آئیے حدیث کے الفاظ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ حدیث کے راوی پر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ لوگوں عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کو قبول کرو، یاد رکھو عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی سے ٹیڑھے حصے، اوپر کی پسلی سے آدم بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس سے پیدا کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالوں گے اور اگر ویسے ہی چھوڑ دوں گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے، لہٰذا ان کے حق میں خیر اور بھلائی کو، مطلب عورت کی کجی کی کمزوری کو بتا دے گا، اس کے مزاج میں چیزیں ہوں گی جو تم کو کبھی پسند، بٹ اس کے اس پارٹ پر کی خیر کو ہمیشہ قبول کرو اور اعتراف کرو، ایکسپٹ کرو کہ یہ تو پارٹ بہت اچھا ہے، یہ پارٹ میں اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے پتا ہے آپ کو نا امید نہیں۔ تو آپ دیکھیے کیسا معاشرہ ہوں گا کہ بیوی نے غلطی کی، مشورہ کر رکھو، بات کیا اس کی اصلاح کر لیں گے اور آگے بات، سمجھ رہے ہیں بات، بیوی نے کوئی اچھا کام کیا، ماشاءاللہ آج تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا، دیکھیے کل وہ ڈبل کر دیے کام اچھا، سمجھ رہے ہیں بات۔ جو ایک اچھا ایچ آر بولے انسانوں کو ڈیل کرتا ہے کمپنی میں، وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے اسے کام کیسے نکالنا، اس کو پتا ہے کہ اسے کام کیسے نکالنا۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو ان کے مزاج کے اعتبار سے ڈیل کیجیے، تو اللہ کے رسول بتا دیا ان میں کجی ہے، کچھ ٹیڑھا پن ہے، برائی کے ناطے ریالٹیز کو بتایا گیا، حقیقتوں کو بتایا، سمجھ رہے بات۔ تو تم کیا کرو، خیر کو قبول کیا کرو اور زیادہ وہ نہ کرو، ایک اس کا زیادہ سیدھے کرو گے ٹوٹ جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ٹوٹنے سے مراد تو کافی طلاق ہو ساتھ میں ایک لمٹ ہے، بس سے زیادہ کو اصلاح کی، اس چیز کو مجھے آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ بات کبھی کبھار جب ینگ ہو نا شادی کر جب سمجھتی، لیکن جب آپ کو بچیاں ہوتی اور آپ جب ان میں وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے، اس میں پرابلم، یہ بھی ایک عورت ہے۔ جب ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ہمارے نکاح میں ایکسپٹ کرو کہ ہاں یہ ہے، یہ اس کے جینڈر کے اعتبار سے مجھے، چلیے آگے بڑھ، اہل و عیال پر سے خرچ کرنے والا ایک اچھا، اہل و عیال کچھ دلی سے خرچ کرنے والا اچھا شوہر، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے کنجوس ہوتے ہیں، یاد رکھیں، اور کسی پہ خرچ نہیں، ٹھیک ہے، خود کھاتے بیوی نہیں کھلاتے، وہ چیزیں خود پہنتے بیوی پہناتے، جبکہ ایک حدیث میں یہ حق بتایا گیا جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جو تم پہنو اسے پہناؤ، تو اس کا بھی رائٹ ہے، سمجھ رہا بات۔ تو آپ کرنا چاہیے، ہم نے کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ روایت آدمی کو اپنے اہل و اہل پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، اور جو بھی وہ اپنے پہ خرچ کرتا وہ صدقہ ہے، اس کا بھی انسان کو بڑا اجر ملتا ہے۔ آئیے ایک مثالی شوہر کی اور ایک خوبی جانیے، وہ یہ ہے کہ مثالی شوہر اپنے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اب بیوی کے کام کاج میں تو گمان سے بھی باہر ہے، اگر بیوی کے ساتھ کام کر لیا تو امی کا کمنٹ جو آنے والا زہریلا، وہ کمنٹ سے پریشان رہتا بچہ شوہر، اب کیا بولیں گے امی، ارے میرا بیٹا تو تم ذرا غلط ہے، جورو کا غلام بن،
سمجھ رہے؟ خطرناک زہریلا کمنٹ، پھر بہنوں کا کمنٹ آنے والا. لیکن ماشاءاللہ بہنوں کے شوہر تو بہنوں کی چپل ہی بنا کے بھیجتے. امی کے پاس جا رہے تھے وہ قبول ہے، وہاں نہیں کمنٹ بھی، حالانکہ رشتہ تو وہی ہے نا. لیکن اگر نبی اکرم آئیڈیل یہ ہے نا، آئیڈیل امی ہے نا ابا. ہاں اگر وہ قرآن و سنت تو سارا کسی کے والدین اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے ہے تو وہ آبا اجداد کے طریقے پہ چلے، لیکن ابو جہل جیسے تو چھوڑنا پڑے گا. سمپل ہے نا فیکٹ. حق پر ہے دونوں بات بڑھو، چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو، چاہے پہچان والے چاہے اجنبی ہو، اپنی جماعت کو غیر جماعت کو، اپنا مسلک غیر مسلک، حق بات ہے مان لینا ہے. یہ ایک مومن کی لیکن غلط ہے تو چاہے بڑے کرو چاہے سب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا کہ بخاری کی روایت میں عائشہ سے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں، آپ اپنی پرسنل لائف میں کیا. تم عائشہ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے. ایک روایت میں تو یہاں تک بکری کا دودھ دھو کر لاتے، اپنے کو اگر خراب ہو جاتا تو خود پیون دے دیتے، اور اپنے کپڑوں کو جو پھٹے ہوئے ہوتے خود سیتے. ہاں لیکن اذان ہو تو فوراً آ کر چلے جاتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے، اپنے گھر میں اپنے کام میں کیا کرتے مدد کرتے. ہمارے پاس مرد بولے تو کیا ہے، ہر کام بھی سے لینا، اگر بیمار ہے مر رہی بولا اوٹ بھی تیگو کرنا ہے، میری بہنیں اور میرے اماں مار ڈالیں گے میرے کو اگر میں کام کروں، تیگو کرنا. سبحان اللہ. کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی خوش، اور آپ بیگمات کام میں ہاتھ بٹا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کیسے عورتوں ہاتھ بٹاتے ہیں، خود دودھ دھو لیتے ہیں بکریوں، خود اپنے کپڑوں کو سی لیتے، پھٹ جاتے ہیں. ایسے کتنے مرد ہیں اگر پھٹ جائے ایک بٹن میں نکل جائے تو سی سکتے اپنا، ان کو ضرورت ہے ارے بیگم نہیں کرنا ہے، پاسبل نہیں، یہ پاسبل نہیں ہوتا. یاد تو آپ سیکھنا یاد رکھیں، ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے، ہم کو ہاتھ بٹانا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ میں بیوی کے ساتھ ہی کام کروں تو گھر میں ایک نہیں، یہ میننگ نہیں. کام ہے کچھ کرنا نہیں تو اچھا بہانہ آپ گھر میں. مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج کی ذمہ داریاں ساری ادا کر کے جب گھر لوٹ آتے نہیں ہوتے تھے کہ کام میں ہاتھ بٹاتے. محبت بڑھتی، اس سے الفت بڑھتی، اس سے اپنائیت بڑھتی ہے، اس سے بیوی کو لگتا ہے میرا کام بھی امپورٹنٹ اور پڑھ لیتا ہے. اس سے شوہر کو یہ پتا چلتا ہے کہ ڈیلی بیوی کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے، کام کاج سمجھ میں آتا ہے. ہوتا ہے کبھی کبھار ہوتا ہے ارے یہ کام تو بہت آسان ہے، لیکن کرنا پڑے تو بولتے اللہ رحم پہ وہی کر سکتا اپنے سے. ہم سمجھتے ہیں ہم کما کے لاتے تو ہم ہی سب کچھ ہے. تو بچوں کو جو پالتی نا، ایک گھنٹہ بچے کو سنبھال لیجیے اپنے خود کے، آپ بولتے اللہ میرے تھوڑے بہت بال بچے وہ بھی چل جاتے ہیں، اس کی ماں اس کو برداشت کرتی ہے آؤٹ آف مائی لمٹ، میرے تو حد سے باہر یہ ہوتا ہے نا. ان کی بھی اپنے کام ہے، ہماری بھی اپنی ذمہ داری. عورت بھی شوہر جو کام کرتا ہے وہ ان کے لیے حلال روزی کرتا ہے، محبت کی علامت ہے. بیویاں گھروں کو پال رہی ہے، اپنے کھانا بنا رہی ہے، کام کر. کچھ عورتوں کو میں نے یہ بھی دیکھا وہ کام بھی کرتی ہے باہر کا، تب کرتی. سبحان اللہ. ڈبل ڈیوٹی، کام میں ہاتھ بٹانا، کام میں. پھر دیکھیے کیسا ماحول بنتا ہے، کیسا ایک معاشرہ بنتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو تعاون. ہم یہ تو بات کرو کہ مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، ارے گھر میں جو وہ تو ہے ہی مستحق، یہ بھی ہے نا. پوری محبت پیار سب باہر ہی چل رہا ہوتا ہے، صدقہ کرو سب کچھ صدقہ کرا، لیکن بھی بچے تو بہر عالم بھول جاتے ہیں. کام میں ہاتھ بٹ مثالی شوہر نبی اکرم کیا کر کے بتایا. میں سمجھا آپ کو یہ نہیں بولتے یہ کام کرنے سے میرا مقام یہ ہو جائے گا، یہ سب چھوٹی پرانی باتیں. میں تو یہاں تک وہ دیکھا اپنے ان کے بچے جب تک پیشاب اور پیخانہ نہیں کرتے بولے مردوں کام نہیں. ہاں دیکھا ہوں میں نے ایسی حالات دیکھا ہوں تک پیشاب پیخانہ خود نہیں کرتے، باپ گود میں بھی نہیں لیتا. کیوں؟ تو مردوں کی علامت کیوں بچوں لیتے ہیں، ساتھ نہیں رکھتے اپنے، معلوم. ہاں مرد ہونے کے ناطے بولے مرد ہونے کے ناطے مرد رو سکتا ہے، اتنا روتے بار بار روتے، جگہ آپ روئے، رات میں آپ دعاؤں میں آپ روئے، لوگ آ کے آپ سے سوالات کی تو روئے. ایک صحابیہ کا اللہ کے ایمان لانے سے پہلے اور وہ بھی رو رہے، فلاں موقع پر یہاں آپ نے وہاں کیا کہ بھائی یہاں آپ نے آنسو بہائے، وہاں آپ کو دیکھا گیا، یہ جنگ سے پہلے آپ نے کیا، اتنے جگہ رو رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے کہ ایک مرد رو نہیں سکتا؟ اس لیے کہ ایک بار تو صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو کہ اللہ کے رسول آپ روتے، یہ تو رحم کی علامت ہے، انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلے. ٹھیک ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا مثالی شوہر کی کیا کیا ایگزامپل اور کہاں سے کر لیا، اور کس گاؤٹی نے یہ بتایا مجھے سمجھ نہیں آتا. لے میں جنگلی اور جاہل نے بتا دیا آپ کو کہ یہ نہیں علامت، یہ نہیں علامت، یہ نہیں علامت. اپنے ڈیزائن اپنے طور سے مت کرو، اپنے معاشرے کے اعتبار سے مرد کیسا ہو ڈیزائن مت کرو، شوہر ایسا ہو. یہ نبی کی زندگی دیکھنا، یہ ہے مثالی شوہر، ایسا ہوتا ہے، ایسا جہاں تک ہو سکتا میکسیمم پاسبل کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. آئیے خوش اخلاق اور خوش طبعی، خوش اخلاق اور طبیعت سے خوش رہنے والا یہ ایک مثالی شوہر ہوتا ہے. یاد رکھیں مسند ابو یعلا کی روایت ہے، میں عائشہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب و غریب واقعہ سنیے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت مختصر بڑھا. واقعہ یہ کہ عائشہ حریرہ بنا کر لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کی دوسری بیوی کے گھر میں، مطلب آپس میں سوکن والا. بھائی عائشہ لے کر آتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہے، حضرت سودا ایک طرف سے عائشہ ایک طرف. عائشہ رسول کہتی ہے آپ پیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے، پھر کہتی ہے سودا تم بھی پیو، وہ کہتی میں عائشہ تھوڑی غیرت آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کیسے؟ سودا میں کہہ رہی ہوں تم کو پینا پڑے گا، اگر نہیں پیو تو تمہارے منہ پہ لتاڑ دوں گا. ہوتا ہے نا دو عورتوں میں. حضرت سودا نے کہا نہیں پیو. اس کے بعد بھی انہوں نے حریرہ اٹھایا، ہاتھ ڈالا اور کہا یہ جواب. اور نبی اکرم ہنستے چلے.
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کی طرف اشارہ کیا اور وہ سمجھ گئی. حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی, جب لپیٹ ماری حضرت عائشہ گھٹنوں پہ اپنے نیچے گھٹنے ٹیک کر حضرت سودا نے ہاتھ ڈالا اور ان سر پہ مل دیا. ایک روایت میں سے لیا اور کہا حریرہ تو یہ اچھا بنا. سب ہنس رہے. اللہ کے رسول نے اس واقعے میں انہوں نے پہلے لگایا, سیکنڈ حضرت عائشہ سر پہ لگایا, تب بھی ہنس رہے اور سب ہنس. کیسے ریلیشن شپ دیکھا خوش طبعی, خوش مزاج. حالانکہ جھگڑے گھر بھی بن سکتا, مسئلہ جو ہے جھگڑا بھی لا سکتا, لیکن آپ نے ہنسنے کی وجہ سے انہوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا. آپ نے کہا جوابی کاروائی کر دو, اشارے میں نیچے بیٹھو. حضرت عائشہ نے ان کے سر پہ لگا دیا, معاملہ رفع اور ہنس رہے ہیں, خوش طبیعت, خوش طبیعت. حالانکہ حضرت سودا عمر میں حضرت عائشہ سے کافی ڈیل ڈال جیسا بھی کافی بڑی تھی, لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ لیکن آپس میں ریلیشن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیسیفائی کر معاملے کو ختم ہنس دے, سمجھ رہے ہیں بات. تو آپ دیکھیں خوش مزاج. ہمارے پاس تو حال غصہ ایک دم کیا بولتے لوگ ناک پہ, اب کسی کی ناک ہو تو سکتا ہے ایک دم وہ بھی گول, ایک دم بولے غصہ ہے, ٹکتا کیسا اس پہ آ کر غصہ بولے کیسا رہتا میرے کو نہیں معلوم, اگر واقعی میں رہتا تو کاٹ دو, ٹھیک ہے, مت رکھو اس کو, اس لیے کہ غصہ کی جڑ ہے. میرا ایک منتری ہوئی, اس کے بعد میں جب بات چیت کی جو لوگ اندر تھے پتا چلا اکثر کے جیل آنے, غصے میں قتل, غصے میں زنا, غصے میں بدلہ لینے کی, آگ میں پھلا نکال دیجیے, ختم کر دیجیے. ناک پہ تو ناک مطلب غصے خامخواہ کا غیر شرعی بے بنیاد. تو ایک شوہر جو مثالی شوہر ہوتا ہے, خوش اخلاق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیوی کے معاملے میں خاص طور سے یاد رکھیے روایت کوئی بتا دیتا. آئیے اسی طرح ایک اچھے شوہر کی علامت یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ڈانٹنا پڑتا نہیں ہے اور آپے سے آؤٹ آف سانڈ ہوتا ہے. اس کو ذرا غصہ آ گیا تو کیا کرتا, منڈی نیچے ڈالتا, سانس چھوڑتا اور پیر کو گھسنا چالو کرتا. اب وہ آنے والا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اگر بار بار ایسے بتائیں, بیویوں کو عادت ہو جائے, وہ بھی لال کپڑا ادھر اور ادھر, تھوڑے دن چلتا ہو, تھوڑے دن کے بعد پھر وہ بھی کیا کرتی, آپ آیا کہ ہٹا دیتی, ادھر جاتا ہوں, اب آ ادھر سے, ادھر جاتا, ادھر ابا کا ہو, ادھر بیٹے کا ہو, ادھر بچیوں کو بول دوں, ادھر ماں بول دوں, یہاں بتا دے ادھر باہر, ادھر گھر, تو پھر کنٹرول. نبی اکرم غصہ نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو آپے سے باہر سوال ہی نہیں. اور ایک مرد کی شان کے خلاف یہ چھوٹی باتوں پر آپے سے, مرد میں وہ جو بردباری, اسی لیے اللہ نے مرد کو طلاق کا حق دیا. جو بردباری ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے, سمجھ ہوتی ہے, چھوٹی باتوں پہ غصہ نہیں ہوتا ہے, اس کے احساسات اتنے جلدی اوپر اور نیچے نہیں آتے ہیں. میں کہا طلاق اس کو دیا گیا, احساس بہت جلدی آ جاتی ہے, 2 منٹ میں رو دیتی تو 2 منٹ بعد کچھ بھی ہو جاتی ہے. ابھی تو نہیں, 1 منٹ پہلے بولی ارے وہ آدمی میرے کو ڈینجر لگتے ہیں, ایسے آدھے گھنٹے, ارے ان سے بیگم آدھا گھنٹہ نہیں, وہ جب میرے کو لگا تھا ویسا سوئنگس رہتے ہیں موڈ. مردوں میں نہیں, ان کے اندر حلم رہتا ہے, بردباری رہتی ہے, مزاج ہوتا ہے, اسی لیے آپ کو جلدی آپے سے باہر نہیں. بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں نہیں نکالا, اور پسند آئے تو کھا لیتے, نہ پسند. چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثال ہے, کیونکہ اکثر جھگڑے کہاں ہو رہے شروع, میں اتنا تھکیا اور کھانے میں نمک زیادہ, تو آپ اس دن کھا کے وہ چلتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات, کچھ کھانا ہے, کچھ کھانا ہے. ایک نے سرکہ ہے, کھانا نہیں ہے, ونیگر, سرکہ ہے, تو آپ نے کہا دو, آپ نے سرکہ کھایا. روٹی روایت میں الفاظ ہے, آپ سرکہ کھاتے جاتے ہو, سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے, کیا ہی بہترین, سرکہ کھٹا ہوتا ہے, لیکن آپ روٹی سے کھا رہے کیا ہی بہترین سالن ہے. اب یہ ہم لوگ مثال ہے, جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایک دم آپے سے باہر, ایسا آپے سے میں جا کے ویٹر کو جب کھانا اس نے لایا, نمک خالی ارے بھائی نمک زیادہ ہو گیا, بل نہیں دوں گا, لیکن وہ سب بولو جو بیوی کو بولتے ہیں, کیوں جب آپ باہر نہیں کرتے, یہاں کیوں مزاج رہے اور تھوڑا وہ کی. تو بہرحال چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے نہیں جاتا, ایک جو ہے شوہر کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے ایک اچھا شوہر بیوی کی سہیلی رشتہ داروں سے بیوی کو کرتا ہی ہے. ماں عائشہ کی روایت طویل روایت ہے, ماں عائشہ نے مطلب اللہ کے رسول نے کہا, ایک بڑھیا آتی ہے آپ کے پاس, بڑا عزت احترام کرتے ہیں, آپ سے کیسا چل رہا ہے, ہمارے مکے سے نکلنے کے بعد اب وہاں معاملہ کیسا ہے کون ہی بڑی عورت جس پہ اتنا, اور وہ دعائیں دیتے, وہ کہتی ہے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان, سب اچھے ہیں, کون ہے وہ, تو کہا عائشہ. یہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آتا. تو دیکھیے آپ, سہیلی جو بیوی انتقال کر چکی ہے اس سے اتنی اچھی بات, یہ تو خدیجہ کے دور سے, تو بیوی اس کے سہیلیوں سے. لیکن ہمارے پاس کبھی پرابلم یہ ہے, بولے سہیلیوں سے اچھے رہتے ہیں, میرے سے اچھے نہیں, لیکن ان کانٹیکٹ ساری چیزیں ان کانٹیکٹ ورنہ ہوتا ہے. ایک صاحب کال کیا, بولے آپ نے بول دیا کہ بیویاں تمہارے لیے تمہارا لباس ہے, کہ لباس ہو, تو میری بیوی برابر ہے. کیسے تمہارے لباس برابر ہے میرے اور میں تمہارے, قرآن کی آیت ہے میری لباس ہے تم ان کے لباس ہو, تو دونوں برابر ہو گئے. اس لیے میں نے کہا دیکھو وہ اپنی منمانی تفسیر کر رہے ہیں, میں نے ایسا نہیں کہا, مطلب اس اعتبار سے کسی کو عیب چھپانے کے اعتبار سے, شرمگاہ کی حفاظت کے اعتبار سے, لیکن برابر قرآن کی آیت سے, تو من مانے کانٹیکٹ مت نکال دیا. آئیے اسی طرح ایک اچھا یہ کہ بیوی کے ساتھ دور اندیشی سے کام لیتا ہے, نزدیکی نہیں دیکھا, دور اندیشی سے کام لیتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہ کہ بالکل حال اندیشی آپ نے دیکھی, وہ آپ کے لیے کرتی ہے, آپ کے بچوں کی تربیت میں کیا کرے, کہ جانے کے بعد گھر کے کام کا دور اندیش. اسی طرح ایک بہترین شوہر کی صفت ہے کہ اس کے نقص کی جو ہے تکمیل کرتا ہے, اپنے بیوی کے خامیوں کمپلیٹ کرنے کی اصلاح کرنے, اس کے نقص کی تکمیل کرتا ہے, اس کے اندر کمی پاتا ہے, کمزوری پاتا ہے, تو اس کو
ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کمزوری کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اچھے شوہر کی صفت یہ ہے کہ بیوی کو بھی خوش رکھتا ہے اور ماں کو، آپ بولیں گے بہت بڑا بم تھا یہ، ایک ساتھ دو چیز۔ کسی نے ایک بار ایک پوسٹر بنایا، دو ڈبل ڈیکر، ڈبل والی ہوتی ہے نا، ڈبل بھی ہیوی ہوتا ہے، دو ڈبل اپوزٹ ڈائریکشن، اور ایک آدمی بھی، اس کا ایک پیر ادھر بندھا ہوا ہے، ایک پیر ادھر بندھا ہوا ہے، اور پورا اسٹریچ ہو گیا، اور ادھر لکھا ہوا بیوی، ادھر لکھا ہوا ماں، دونوں الگ ڈائریکشن میں جا رہے، دونوں بالکل بندھا ہوا ہے۔ تو بیلنس ہمارے پاس ہوتا یہ کہ اپنی ماں کا حق تو ہم دینا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کی ماں بھی تو ماں ہے، وہ ماں نہیں ہے، میری والدہ تو میری والدہ ٹھیک، میری ماں ہے میرا، لیکن میری بچوں کی ماں بھی تو ماں کا درجہ رکھتا ہے، اس کے رائٹس نہیں۔ شریعت میں ایسا کہتے ہوں کہ یہ ہے تو ایک کو ختم کر دو اور ایک کو زندہ رکھو۔ میں تو یہ کہوں کہ اگر میری ماں ایک ایمپریس ہے، سمجھنا، مہارانی جیسے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی تو رانی سے کم نہیں، اور آپ کی بچیاں پولیس سے کم نہیں، تو آپ ایمپریس کو درجہ دے دیں گے، رانی کو پاسبل ہے؟ آپ کو سب کو درجے دیں، ادھر ماں کو بھی، ادھر بیوی کو بھی، ادھر بیٹی، آپ کو سب، یہ نہیں ہے، دونوں کو بیلنس۔ اور یہ کمال کس کا ہوگا؟ آپ شوہروں نے، یہ آپ کا کمال ہوگا۔ آپ یہ نہیں بول سکتے ہاں تمہیں کو مینج کر لو، یہ نہیں بول سکتے آپ، تو بیسک سوال ہے، تم مینج نہیں کر پائے آپ تک بیچاری کیا کرے؟ ہوتا ہے نا کبھی ان کی باتیں جو کہہ دیا، اور وہاں پر حال یہ کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ عورت ظلم ہے، پریکٹیکلی ایسا زیادہ نہیں، تھوڑے دن ظلم میں رہتی ہے، لیکن بعد میں ہم کو بتایا ہمارے ابا کو پریکٹیکل ہوتا ہے نا ایسا، تھوڑے دن ایسا بتایا جاتا ہے، لیکن بعد میں بیگم سے کام ہوتے نہیں، پریکٹیکل تو بہرحال ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال بیک وقت بیوی کو بھی ہو سکتا ہے اور ماں کو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ آپ کی صلاحیت ہوگی، یاد آپ یہ کریں گے، دونوں کو مینج کریں گے، کیونکہ دونوں جو ہے ہوا کی اولاد سے، آدم کی اولاد سے، اور عورت ہے مزاج میں کجی ہے، آپ دونوں کو مینج کر کے لے کے چلنا، یاد رکھیے آپ کا کام ہے۔ کیسے مینج؟ کبھی اللہ نے موقع دیا، 3 سال سے تو بولتے ہی جا رہا ہوں لیکن بنا نہیں پایا، ٹھیک کہ بیلنس کے سماج، سوسائٹی، مالدار غریب ہوتے جاتے ہیں، تو ایک ایشو بول دو دوسرے کو ہمارے خلاف بول دیا، آپ مرتا رہے، وہ جنرل بات کی، دوسرا ایشو بولے کہ بہوؤں پہ حق نہیں میرا، تو ہماری بہت ظلم کر رہی ہے، اور دفعہ آپ کے لیے نہیں، جو سانسیں کرتی ہیں، یہ بات بیلنس اسپیشلی ویڈیو کے ذریعے مشکل ہوتا ہے، چونکہ الگ الگ سماج میں جاتا ہے، ایشوز ہی بدلتے ہیں۔ انڈیا میں ایشو کیا مانو آپ کو، ساس بہو کا جھگڑا ہے، لیکن فورن میں جائیں گے تو آپ کو کس کا ہوتا ہے، ساس اور داماد کے جھگڑے ہوتے ہیں، اتنے جھگڑے کی صورت ہوتا ہے تو ملنا نہیں داماد سے۔ ہمارے پاس کا ایشو ہے انڈیا میں ساس بہو کا، لیکن وہاں داماد، آپ دیکھیے سن ان لا اینڈ مدر ان لا کے ایشو جھگڑے چلتے ہیں، تم میری بیٹی کو نہیں کر رہے، تم فلاں نہیں کر رہے، کر رہا ہوں میں، کیا کرتے دیکھ لیتا ہوں، وہاں وہ یہاں ادھر ایشو ماں کا ہی چلتا، تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال دونوں کو لے کے چلنا یہ ایک اچھی علامت ہے۔ آئیے اپنی بات کی ہم اس ٹاپک کے خاتمے کی طرف چلتے ہیں، علامتوں اور کے شوہر اور حقوق کی اہمیت، یہ تھوڑا ڈیوٹیز نبھائے، رائٹس کو تین رائٹس ختم کر، ڈیوٹیز شوہر کی بھی حقوق یاد رکھیں، اور بڑے اہم جو عورت کو سمجھنا پڑے گا۔ اے عورتوں کے گروہ، اگر تم اپنے اوپر خاوند حقوق کی عظمت کو جان لو، اللہ نے کتنے رائٹس تم پہ رکھے، اگر تم اس کی عظمت، اس کی بڑائی پتہ چل جائے، جان لو، یقیناً تم میں سے ہر عورت اپنے خاوند کی قدموں پر پڑے ہوئے غبار کو رخسار سے صاف کرے گی، دھول کو اپنے گال سے، یہ رائٹس ہیں، روایت سے، ٹھیک ہے، ڈیوٹیز بھی ہے لیکن اس کے رائٹس بھی، شریعت نے مقام دیا ہے، تو محنت مشقت سے وہ حلال، اور یہ بیوی اور بچوں کی محبت ہو، جیسے ایسے کئی لوگ چھوڑ کے سالوں سال دنیا باہر گئے، بچے ایک اچھی سے گزارے، یہ بھی محبت کا ایک بڑا حصہ، یہ نہیں اس کو کمانا تھا، اس کو گاڑی میں گھومنا تھا، وہ بھی اس کی خواہش ہو گیا، بچیوں کی پیدائش، بچے میرے پڑھ لے کرو، تو یاد رکھیں تم اگر اس کے حق جان لو، تم اپنے گالوں اس کے پیر کی، یہ مثالیں باتوں کو سمجھانے کی، پریکٹیکل اس کو عملی طور پر امپورٹنس سمجھانے کی کہ اتنا اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ۔ اسی طرح شوہر کی طرف بتاتے حقوق بتاتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ تعظیم کرے، اس کے سامنے جھکے، تو میں بیوی کے سامنے جھکے، لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں ملی۔ تو یہ شوہر مقام ہے کہ اگر کسی کو حکم ہوتا سجدہ تعظیم امت میں کہ نہیں ہے، تو وہ بھی ہوتا کہ اس کو کرے، کہ مقام اس قربانی اور بیوی اور بچوں کی کرتا، تو بیوی کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے، چونکہ اگر کسی کو حکم ہوتا تو شوہر کے لیے اطاعت کرے، اس کی فرمانبرداری کرے، بیجا اس کی نافرمانی ہر اعتبار سے رکھے، بچنے کی کوشش۔ اسی طرح شوہر کا حق رائٹ بتاتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جان ہے، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ عورت اپنے رب کا حق تب تک ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے، مطلب اگر وہ شوہر کے رائٹس دیتی ہے تبھی وہ رب کے، ٹھیک ہے، تو یہ بڑا اس کا۔ اسی طرح حاکم نہبان کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، روایت کا شوہر کا بیوی پر حق اس قدر ہے، شوہر کا بیوی پر حق اس قدر ہے کہ اگر شوہر کو زخم آ جائے اور بیوی اس کو چاٹ لے، حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ یہ بھی مثال کے طور پہ بات کو سمجھانے کے لیے نا، کہ بھائی بولتے ہیں نا ماں کا مقام یہ کہ چمڑی نکال کے لگا دو، بڑی ایگزیجریشن ایگزامپل، مطلب بہت ماں بیٹا ان کے خلاف نہیں جانا، تمہاری نکال کے جوتے بنا دیے ہوں گے تو رائٹس ادا نہیں ہو، یہ بتانے کے تو کہا کہ اگر وہ زخم چاٹ لے، جانور
تھوک میں اینٹی سب زخموں کو فائدہ بھی، تھوک چاٹ بھی کفایت ہے، اس کے رائٹس اللہ رب نے اس شریعت، تو یہ تھے اس کے ڈیوٹیز اور چند رائٹس۔ آئیے اب ہم دوسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ایگزمپلری وائف، ایک پتنی جو ہے، ایک اچھی پتنی وہ کیسی، اس کے بارے میں چند باتیں میں حدیث سے انشاءاللہ۔ جو پہلی صفت اچھی بیوی کی جو مثالی بیوی، کنواری، گفتار، مزاج، شوہر کا دل لبھانے اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والی، آپ نے فرمایا یہ اچھی۔ بہت ساری باتیں ایک ساتھ ایک ہی سب رکھ 1 2 3 4 5 کی شارٹ کتنی باتیں ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے، ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم نے فرمایا، لمبی ہے بس اس کا اتنا میں رکھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ کنواری اور نکاح کا شیرین گفتار ہو، کنواری اور شیرین گفتار، بات کرنے بڑی لبھانے والی بات کر، تو یہاں بھی ایک نصیحت دی جا رہی ہے کہ شوہر سے بات کیسی کرے، میٹھی بات آیا کرے، نہیں پچھلے کام سے آیا تھا، ٹھیک ہے، ریسپیکٹفلی بات کرے، آگیا بولے تمہارا باپ، اب دیکھو ایسا کرنے والا، شیرین گفتار، چونکہ پہلا مسئلہ عموماً میاں بیوی جو کھٹکتا ہے نا، شوہر اپنے ایک مزاج سے گھر میں آیا، گفتار، اس کی بات میں پرابلم، اور ایک بیوی کی صفت اچھی کیا ہے، شیرین گفتار، بات میٹھی کر کے، ٹھیک ہے، شوہر آپ سے رویہ اپنا، کبھی وہ اس کو رائٹ نہیں، وہ کر رہا ہے اسی وقت، بٹ اس کے کچھ نیچر کا پارٹ ہے، لیکن عورتوں سے ایکسپیکٹڈ نہیں کہ ان کے نیچر میں وہ سختی ہے جو مردوں میں، ان کی مزاج نرم ہوتے ہیں، ان کے احساسات مختلف ہوتے ہیں، عورتوں کا مزاج، مردوں کا مزاج تھوڑا سخت ہوتا ہے، ان کے احساسات تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، سمجھے نا بات، تھوڑا ہو جاتا ہے، تو آپ میٹھی بات کر کے نلیفائی کر دی، کاٹ دی، انہوں نے کچھ سخت بات کی، میٹھی بات کر دی اور معاملہ ختم ہوا۔ اب اس نے کچھ کہہ دیا اور تم نے کہہ دیا، اب دونوں بھی ویسی پاگل چالے کریں گے تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھے، وہ بھی کچھ اور آپ بھی کچھ بولتے رہے، ایک ابھی کیسا ہے معلوم، لوہا گرم ہے تو تھوڑی ٹھنڈا ہونے چھوڑ دو نا اس کو، ٹھنڈا ہونے کے بعد تو کیا کرتے، تم ہی کرتے ہو، میں کیا بولوں، ہے ہی نہیں ہے، حالت یہ کہ بھائی تمہاری چلنے والی ہے، یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے، لوگ بولتے ہیں مسلمان عورتیں مظلوم ہے اور مسلم مرد ٹیررسٹ، میں بولتا ہوں مسلمان عورتیں ٹیررسٹ، مرد مظلوم ہے، دیکھو گھر میں کتنا ظلم ہوتا ہے، ہم لوگ برداشت کرتے، شاپنگ کو لے کے چلے گئے تو پاکٹ پورا خالی ہو، اس سے بڑا اور کیا ٹیریفائنگ ایک مرد کے لیے کہ پورے ختم ہوں گے ایک چکر، بیچارہ مظلوم، تھوڑی دیر بیچارہ شادی کے بعد شاید کر لیتا ہوں، لیکن بعد میں تو ماں بہن ان کا ہی چلتا، پھوپھی خالہ دادی نے بول دی تو ختم، اب دادا بیچارے کھانسے ہوتے ان کا نہیں سنی، دادی نے بول دی میرا ویسا ہونا، نانی نے بول دی فلاں جانا ہے، امی نے بول دی بولے تو ابا کی بھی نہیں سنتا ہو، باجی نے بول دی تو اب پھر کیا ہے آگے، بچے کو رشتہ آ گیا تو پوچھتا میں، عورتوں کا مطلب معاملہ یہ سنتے ہیں، تو بہرحال اب وہ بھی تم بھی ایسا کہ کوئی ایک تو ارتھنگ بن جائے کہ کرنٹ لیک ہوگا تو لے جا کے ارتھ کرو، تم بھی ایک فیز پہ فیز چڑھائیں گے تو سپارک ہوگا، پازیٹیو ہوگا، بس وہ شروع ہو گیا، اور بیچارے پورے بچے ارتھ اس کا بھی لے اس کا بھی لے، باپ کی اور ماں سے بھی پریشان ہے بیچارے، کتنی دیر چلیں گے ایسی ارتھنگ خراب ہو جاتی ہے، تو ایک فیز ہے تو دوسرا فوراً نیوٹرل پلس ارتھ بھی بن جاؤ، سب پورا اندھو بولنے جو بھی ہے، آدھے گھنٹے بعد بتاتی میں پھر کیا اتنی دیر کیا دیکھی بوڑھا تھا، آدھے گھنٹے جب آئے تھے اندر ہاؤ میں سب کھانا نہیں کھاتا، اب نہیں، ارے نہیں تم بولے کیسے آج، ارے نہیں سوری ہو گئی تھی مینج، تب لیکن کیا کرنا، اس کے مزاج کا ایک پارٹ میں نے کہہ دیا تھوڑا ٹیڑھا، آپ ہاں یہ چیز آدھے گھنٹے بیگم آپ ایسا میری سیلری کا آپ دیکھو، ہاؤ میں میرے کو صحیح میں وہ ٹائم پہ سمجھے نا، ایک فیز ہے تو نیوٹرل بن جائے، معاملہ انشاءاللہ محل ہوتا ہے، بات دوسرا زیادہ اولاد اچھی عورت کی بتاتے ہیں، مطلب اس کو اس چیز سے اختلاف نہیں ہوتا کہ اس بچے زیادہ پہلے ٹرمز نہیں اولادیں، اس کے بعد دوسرا فرما رہے تھوڑی سی چیز میں جلدی خوش ہو جانے والی، قناعت پسند، تھوڑی سی میں جلدی خوش، یہ ایک اچھی صفت یاد رکھیے، اب یہ نہیں کہ شوہر نے لا کر ڈال دیا پورے گٹھے، یہ پورے لا لیے، اس کا ایک دوپٹہ نہیں آیا، کیا فائدہ، تم بھی لاؤ، بولے پرابلم ہے تمہارا، ارے بیوی لیکن جو لایا وہ 10,000 کا وہ سامان دے گا، دوپٹے پہ جھگڑا، تھوڑے میں خوش ہو جانا، ارے یہ تو آپ نے بہت لا لیا، اگر واپس پڑ رہا ہے تو بلا نہیں بول رہی تھی خالی لائیے ادھر، لیکن آپ اگر یہ بول دیں ارے بہت لا لیا، کتنا اچھا کمنٹ لگی، بہت زیادہ لا لیا، تھوڑے میں، اور یہ اگر اپنا لے ہماری تھوڑے میں خوش ہو تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی بس کو ایسا صلاحیت مند بنا دے گا کہ وہ بہت بھی لا کے دے گا، تو لیول تک تو پہنچے، کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کے پاس خود بھی خرچ نہ کرنا نہیں ہوتے ہیں، بہت ہی بخیل، بیوی سے قریب اور کون ہوتا ہے، بہت کم ہوتے ہیں، لیکن عموماً لوگ خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ڈیمانڈ کریں، اس کی پوزیشن کو نہ دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے آپ نہیں، ایک مرد ہی سمجھ سکتا ہے، تو بیوی سے کہتے ہیں آپ نے وہ چیز نہ کی نہیں، کیا میں آپ سے امید کروں، وہ جانتا ہے کہ محنت آلریڈی کر چکا ہے، کتنا کر چکا ہے، کتنا کام کر چکا ہے، کس نے ایکسٹرا آورز کام کرتا ہے، آپ ساتھ نہیں دیتا ہوتا ہے اور آپ ڈیمانڈ کریں، آپ اس کی حالت تو اور ایکسپیکٹ کیجیے کہ میں سمجھ رہی ہوں آپ کی حالت یہ تو نہیں چاہیے، میں نے بول دی تھی یہ رویہ ہونا، وہ اگلی بار آپ کو کوشش کر کے لا کر دیں گے، لیکن آپ ڈیمانڈ کر رہے وہ نہیں لا سک رہا، وہ چیز کر رہا، آپ میں ہر چیز برباد ہو رہی ہے، آپ کا یہ قناعت پسند کم میں ہو جانا، بس یہ رویہ اپنا لیجیے، اللہ نے اس کو دیا کے حساب سے بھی اگر لا رہا نہیں لا رہا ہے وہ کم، اور صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں مکے کے اندر تھے، مالدار تھے، مکے سے نکلے تو مال دولت سب چھین لیا گیا ان کا، تو جب وہ مدینے آئے تو غربت والی گزاری انہوں نے، تو کیا ان کی بیویوں نے ان سے شادی کر کے پھنس گئے، اب کیا یہاں کے مدینے میں تو مدینہ یثرب نے کہا جاتا ہے کہ وہاں بیماریاں تھی کہ صحابہ جب مدینہ پہنچے اشعار لکھے، ابو بکر نے کئی اشعار لکھے بیماری پر، مدینہ کی ہوا میں بخار تھا، یثرب میں بخار ہوتا تھا، جو جاتا بیمار بخار تیز بخار، بیماری کا شہر تھا وہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکت کی دعا مدینے پر اس میں دگنی برکت دی، اور اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی اور بیماری ختم ہوگی، بخار ختم،
کسی نے کمپلین نہیں کی ایک بھی صحابیہ نہیں پائیں گے قناعت جو لایا وہ تھی آلریڈی بہت شکریہ اللہ خیر آپ نے. حالانکہ شوہری پھر بعد میں آپ نے جو امید کی تھی وہ نہیں لایا انشاءاللہ دلاسا ملا آپ کو نہیں ایج نہیں آج تک کیا بھلائی شادی میں بولے تھے 11,000 میں دن بھی ابا نے برداشت کر لی میرے اور کھانے میں چھوٹے کا بنائیں گے اور بڑے کا بنائیں دن برداشت کر لیا. میرے رشتے دار آئے تھے اس دن میں 2 کی جگہ ایک ہی ڈرائی کھلائے خالی کے طے ہوتا 2 کھلائیں گے تب بھی برداشت. اب پورا آڈٹ نکال کے بیٹھے ہوئے پورا حساب کتاب چالو. یہ اس دن ایسا بہن کے میرے بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے جو بھی کیا آلریڈی جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے آپ نے کیا. آپ کو ایسا لگ رہا کوئی بات اس طرح کی تو اگلی بار بولیے یہ دکان مت لایا کیجیے اگلی بار کیا اب بولے لا لیے کیا ایک کو لائے یہاں سے بول رہا ہے میں نے اس سے آپ کو آتے پورا خلاص فنش کر کے ایک ہی شاٹ میں آپ لا لیں برداشت بولتے آپ آئندہ کبھی لائے نا. اور کیوں ڈینائل نہیں آتی آپ انکار کر احساسات کو سمجھیے چیزوں کی لمٹ اس کی تعداد کی قیمت مت دیکھیے. یہ چیزیں جو بھی وہ کچھ لاتا ہے کھانے کے پہننے کے لیے گھر کے لیے قناعت اختیار کیجیے. صحابہ کے اتنے صحابہ اتنا اپنے آپ میں جو کچھ ان کے پاس ہے مطمئن ہو. کچھ صحابہ کو یہ تھا ہاتھ کی لکڑی گر جاتی عمر زیادہ ہو گئی. آپ کو بہت ساری روایتیں ریاض الصالحین میں خاص طور سے پورا باب کی نمبی کا ضرور پڑھیے. تو کچھ صحابہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ہاتھ کاپتے تھے تو کاپنے سے لکڑی چھوٹ جاتی تھی لیکن کو اٹھا کے جو خود کر سکتے خود لیتے ہیں نا. مطلب لکڑی اٹھا کے گر جاتی تو اٹھانے نہیں خود جھک چھوڑ حالانکہ کاپتے اندازہ لگا بہت تو جب صحابہ ایسے ہدیات دی ایسی بہت اتنی زیادہ کی مثالیں پھر موقع ملا. قناعت پسند تو ایک ہی روایت میں قناعت پسند جو لائے سپائڈ رہیے جزاک اللہ کہیے اللہ کا شکر ادا کیجیے آپ کے شوہر کے شکریہ ادا کیجیے اور بچوں کو سکھائیے کہ آپ کے والد نے دیکھو اتنی محنت کی. اب ایک والد نے کچھ لایا اور ماں نے پہلے بول دی کیا تم نے لائے بچوں پہ کیا اثر وہ بھی ناشکرے بڑے بڑے والد کا نہیں دیکھو آپ کے ابا نے حالانکہ ہم سے وہ یہ لائیں گے لیکن شاید کمی کوئی مسئلہ انشاءاللہ آپ انتظار کریں تم لوگ بڑے ہوئے تو تھوڑی آ جاؤ. تو بچوں کو بھی ہمت آتی ہے جو والد نے کیا یہ بھی جب بچے بڑے ہوئے ایسی والد یہ بچہ ایسی باپ اور جی بننے کہ ہماری ماں جو ماں کو وہ بھی ویسی بات سمجھ کر برباد ہو جائے. چھوٹی چھوٹی باتیں آئیے بازار کی روایت ہے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی بازار کی روایت میں عائشہ فرماتی ہوئی کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا گیا تھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں کس کا حق سب سے بڑھ کر ہے جو لوگ دنیا میں ہیں ان میں کس کا سب سے بڑھ کر ہے. تو آپ نے جواب دیا تھا اس کے خاوند کا اس کے ہسبینڈ کا اس کے پتی کا اس کے شوہر کا عورت پہ سب سے زیادہ. ٹھیک ہے پتا چلا کہ عورت کو سب سے زیادہ اطاعت کس کی کرنا ہے شوہر کی. عورت کو سب سے زیادہ اطاعت کس کی کرنا ہے شوہر کی. لیکن معروف ہر مسئلہ ایسی ہے والدین کی اطاعت کرنا ہے معروف میں شوہر کی اطاعت کرنا ہے معروف میں حاکم کی اطاعت کرنا ہے اچھائی میں برائی میں. یہ بات ہے اصول شریعت تو اس کی اطاعت کرنا یاد رکھیں. کیوں بتا رہا ہوں ہمارے پاس اب اصول کیسا یہ بھی لیجیے آپ شادی سے شادی کی بات کرو شادی سے پہلے معاملہ کیسا اللہ اس کے رسول اللہ اس کے رسول کا حق اس کے بعد ماں کا حق اس کے بعد باپ کا حق ایک لڑکی یہ رائٹ. سیکنڈ شادی شدہ ہے حق بدل جاتے ہیں پہلا اللہ کا رسول کا اور اس کے بعد اس کے شوہر کا ماں کا اور پھر اس کے والد کا درجہ آتا ہے. یہ بات مسئلہ ختم ہو جائے گا. ہر بار مسئلہ یہی شروع ہوتا ہے میرے امی نے یہ بولے آپ اب کسی اور کے نکاح میں اب آپ کا شوہر آپ کا ذمہ دار ہے امی بھی ہے لیکن اب بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بازار کی روایت ہے پہلا حق اس کے شوہر کا ہے ماں کو نہیں. اچھا آپ کہیں گے ماں کا درجہ رہتا اللہ رسول کے وہ کا حدیث کا آگے کا تو بات واضح ہے. اس کے خاوند کا ماں عائشہ نے عرض کیا مرد پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے لوگوں میں تو اس کی ماں کا. اللہ رسول کی ماں مرد کے لیے ماں عورت کے لیے غیر شادی شدہ تو ماں ہی ہے اس کے لیے بھی پھر اس کا والد لیکن شادی شدہ ہے تو پہلے شوہر پھر ماں اور واپس. لیکن جب یہ مسئلہ نہیں سمجھ پاتی ہماری بہنیں اور شادی کے بعد بھی ابا کے گھر ایسا ہوتا تھا ایشو بولتا پھر آئے ہم تو ایسے ہی کرتے پہلے سے خلاص تھے دیکھے نہیں ہماری حالت تو یہ تھی تمہارے سامنے سب کچھ تھا تو آپ نے کیوں کوٹ کیا اپنے والد کا جبکہ اب آپ کے لیے اتھارٹی آپ کا شوہر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے والد کی بات نہیں معروف تو اس کی مانیں گے پہلے شوہر اگر شوہر بولتا ہے یہاں مت جاؤ اور والد بولتا ہے وہاں جاؤ تو والد کی نہیں سنی جائیں گے کیونکہ شوہر اب ہمارے پاس اتنا ہی اکثر جھگڑے اللہ رحم کر جھگڑوں کے لیے تیار کیا. بچوں کو آپ پڑھاتے پڑھائیے میں بالکل اگینسٹ. پڑھائی کا مقصد کیا ہے مجھے بتائیے. ایک ایجوکیٹڈ پرسن ایک انسان تعلیم یافتہ ہو لیکن ہمارے پاس بچوں کیوں پڑھاتے ہیں آپ کے پڑھانے کا مقصد اور اس کی نیت ہی غلط ہوتی ہے. کیوں پڑھاتے ہیں بیٹا اگر تیرے کو ہوشیار چالاک ملا نا کبھی بھی پڑھی لکھی اپنے قدموں پہ کھڑی ہوتی ہے تو آپ کی انٹینشن ہی غلط ہے. آپ جھگڑا ہو گیا بیوی کیا بولتی آیا میں چھوڑ دے کبھی بھی جا سکی یہ ڈگری ابھی جاب مل جاتی یہ کہیں کو نہ تھا اسے چھوڑنے کا بولا آپ نے آپ کے ایجوکیٹ کا ریزن پرابلم ایجوکیشن دینے میں انٹینشن ایجوکیٹ کیجیے اپنے کو تاکہ وہ ایک ایسے ناگرک بنے ایک انڈیویجول بنے سوسائٹی کے جو ویل ایجوکیٹڈ ہو تاکہ ملک اور سماج کے یہ نہیں کہ بڑا تمہارا فلاح ہونا یہ بولیے سمجھ رہے بات. گاڑی پکی تو تیاری ہماری ہوتی لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن روز اسٹیپنی میں تیار ہوں ابھی بھی تو ہٹ جا میں ٹائر میں لگ جاتی ہے کہ وہ پڑی رہتی ہے اندر کبھی کبھار تو بغیر استعمال ہونے سے خراب ہو جاتی ہے. ٹائر استعمال نہ ہو
وہ کوٹ نہیں کرتی ہر بار کہ نکل جاؤ تو مین ٹائر آتی میں تمہارے بدلے چلا لوں گی گاڑی کو جتنا چلا نہیں کرتی. اس کے لیے مت رکھیے, یہ بھی کام آئے گا, ابھی تو کام آئے گا. اللہ نہ کرے والد کے بھائی وغیرہ نہیں سنبھالنے ہے, لیکن آپ انٹینشن رکھیے یہ سب کوٹ ورنہ یہ سب جھگڑے کا گھر بنے. تو اطاعت, ابھی شوہر کا معاملہ آ گیا, ٹھیک ہے, اس چیز کو سمجھ لیں, آدھے جھگڑے انشاءاللہ سمجھاتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے, ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ پوچھا, فارغ ہو جانے لگی تو آپ سے پوچھا شدہ ہے, نے کہا ہاں شدہ ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا پھر اپنے شوہر کیا معاملہ ہے, اس کی اطاعت کرتی ہے کیا, فرمانبرداری کرتی ہے کیا. اس عورت نے کہا میں تب تک کرتی ہوں کہ میں عاجز نہیں آ جاتی, تو عاجز آ جاتا تو پھر اطاعت نہیں کرتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آپ کی خدمت کرتی ہے, کیونکہ یہ بات جان لے وہی تیرے لیے جنت ہے, تیرے لیے جہنم ہے. کرنا چاہیے یہ بات اپنے بچوں کو ہم تعلیم, یہ بات صرف اپنے بیوی کو تعلیم مت دو, آپ جا کے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرے تاکہ جب نکاح میں جائے کسی مرد کے وہ رائٹس دے کہ نکاح میں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک مثالی بیوی کی جو صفت ہے, شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی غیر موجود کی مال کی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت بہترین بیوی. شوہر کی غیر موجود کے مال کی حفاظت, بہت ساری احمق حرکت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی غم کو بیجا لوگوں میں لگا سکتی ہے آپ, اگر وہ مستحق ہے تو کی اجازت شوہر کی. اور شوہر اگر اپنے بیوی کو اجازت دیتا ہے تو بیوی کو بھی صدقہ کرنے کا پورا, شوہر کو بھی, کیونکہ اس کی کمائی سے اس کے غیر موجود کی مال کی حفاظت کرے, اس کی عزت کی. صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے, اور جب تو کسی بات کا حکم دے تو بجا لائے, اور تیری عدم موجود تیرے مال اور اپنی ذات کی حفاظت, مال کی اور عزت کی. اس حدیث میں کتنے الفاظ آ گئے. پہلا, جب جس کی طرف دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے, یہ ایک اچھی کی علامت ہے, دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے. اب شوہر گھر میں گیا, بیوی سے ملاقات کیا, بری صورت بنا کے دیکھی اس نے کہ یہ بیچارہ اس کی تو ہوا ہی نکل گیا, اب کیا ہوتا ہے. کیا حدیث کے الفاظ دیکھ, بہترین وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے. سمجھ رہا بات. بہت ساری عورتیں یو ہیو ٹو چینج, آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانا, لیکن ابھی مسئلہ ایسا ہے کہ وہ کبھی کبھاری جب خوش ہوئے تو انہیں پاکٹ کو پکڑنا شروع کر. کیا ہوتا ہے 2-3 دن خوش, کھانا وانا, اس کے بعد وہ کیا ہے نیا, اگر معلوم تھا یہ خوش تھے نا کچھ, یہ بادل آئے تو مطلب خوشی اتنا کم ہو رہے ہیں کہ جب ہو رہے تو اس کو ایک دم ہارٹ بیٹ جاری, پالپیٹ, کیا مطلب کیا ہوا, بلڈ پریشر آؤٹ ہو رہا, تم کچھ بہت دکھ رہے, کچھ پرابلم مجھے آتے ہو. دیکھیں تو کچھ صحابہ زندگیاں گزارتے تھے, آپ ان کی مطالعہ کریں. ایک جو ہے غزوہ تھا, اس غزوے کا نام تھا, نام بھول گیا میں, اردو میں اس کا ترجمہ ہے چیتڑوں والا غزوہ. مطلب صحابہ کی غزوہ عالم کی کمپلیٹ کپڑے نہیں تھے, ٹکڑوں کو بنا کے پہنے تھے, چیتڑے کپڑوں کے ٹکڑوں سے بنائے تھے, فل کپڑے نہیں تھے, تو کئی پیچز کے کپڑے پورے. وہ اتنی غربت میں ہوا وہ مورکہ کی, وہ اس کو کہا ہی گیا, نام بھول گیا میں, کہ چیتڑوں والا ٹکڑے تھے ان کے پاس پہننے کے لیے, ثابت کپڑے نہیں تھے. کپڑا پہنا تھا سب ٹکڑے والا تھا, پیچز والا تھا, ثابت. لیکن ان کی عزت سے کمپلین ایک ہی واقعہ, انبن ہو رہی میاں بیوی, مرد اور مزاج ہوں گا, کبھی بھی ناشکری کی کلمہ, میں تو ہاں خوش مکہ میں, کبھی نہیں. ایک صحابی یہ ان کے, وہ جانتی تھی کہ یہ اگر وہ کر بیٹھیں گی تو بہت بڑا حق شرک مار دیں گے, اور جہنم میں جانے کے سبب میں سے ایک بڑا سبب ہے تیرے پہ احسان کرنے والوں کو اتار دے. میں نے جہنم کو زیادہ دیکھا, پوچھا کیوں, کیونکہ تم پہ جو احسان کو اتار دیتی, اور لانتان فوراً کسی بھی لانا تو چوپر, لانا تو ان پر, لانا تو ان کے گھر پر, ان کی گاڑی پر. اور ایک کام کیا, ناشکر, مطلب تو اس پر, اس میں مثال بھی دی کہ تو اس پر زندگی پر احسان کرے, اور ایک بار کوئی نہ کرے تو کیا کہہ دیتی ہے, آج میں نے تجھ سے کوئی خیر پایا, جس نے سب کچھ لگا دیا آپ کے لیے. بہت خطرناک بات. تو دیکھے تو خوش کر. دوسرا, کسی بات کا تو بجا لائے, فرمانبرداری, تیری غیر موجود مال. اور آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک مثالی بھی صفتیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اولاد سے محبت کرنے والی اور شوہر کے تمام معاملات میں امین, امانت دار. یہ ایک مثالی بھی صفت ہے, مجھے روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اونٹوں پر سوار ہونے والی اور بہترین عورتیں قریش کی ہے جو بچوں پر نہایت شفقت کرنے والی اور مہربانی کرنے والی ہیں, اور اپنے شوہروں کے مال و دولت کی حفاظت میں سب سے زیادہ امین, بالکل بیجا ویسٹ نے شوہر کا امانت کے ساتھ رکھا. تو ان قریش کی صفت ہے. ایک تو کئی مرتبہ بچوں کے تعلق سے ہی بیوی کا رویہ غلط ہونے سے پورے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. سخت رویہ, ڈانٹ پھٹکار, مانتان کرنا, کچھ اور مارنا پیٹنا, ہم کو یہ چیز کو سمجھنا چاہیے, اور کبھی کبھار فتنے کا باعث. دوسرا جو ہے وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بہت امانتدار ہوتی. اسی طرح ایک عورت جو ہے اگر شوہر کی اطاعت, ایک مثالی عورت ہے, اللہ کی بھی اطاعت, اپنے شوہر کی بھی, اس کا فائدہ کیا ہے اس کے اندر سمجھ لیجیے آپ. فائدہ اس کے اندر یوں اس طرح سے بتایا گیا, مجھ کی روایت ہے, جب عورت اپنی 5 نمازیں ادا کرے تو غور سے, جب عورت اپنی 5 نمازیں ادا کرے, 5 ٹائم صلاح, 5 نمازیں ادا کرے, مہینے کے روزے رکھے, مطلب رمضان کے روزے رکھے, اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے, اپنے شوہر کی اطاعت کرے, فرمانبرداری کرے, اور ظاہر سی بات ہے معروف اچھائی میں ہے, اطاعت گزاری کرے, اور چوتھا کام شرمگاہ کی حفاظت کرے, 5 وقت کی نماز پڑھے. سیکنڈ کیا بتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, 1 مہینے کے بعد رمضان کے روزے رکھے, شوہر کی اطاعت کرے. اس کے بعد چوتھی چیز آپ بتا رہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. تو آپ بیان کر حدیث کے الفاظ سنی, غور سے سنی بات میں نے, اس کو روز قیامت کہا جائے گا
जन्नत के जिस दरवाजे में से दाखिल जन्नत के 8 4 ही काम पहला काम तो बताया जा रहा है वो 5 नमाज अल्लाह का, दूसरा काम अल्लाह का, तीसरा काम शौहर की इताअत, बंदों में सबसे पहला शौहर की इताअत करे और शर्मगा की, ठीक है, बस उसको रोजे क़यामत कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाजे में से दाखिल मैं नहीं समझ इससे आसान, इसलिए बार-बार तक कहता हूँ औरत के जाना, लेकिन उसके बावजूद हदीस की कसरत कितना आसान। हमारी माशाल्लाह अक्सर मैंने देखा हमारे को तहज्जुद गुजार भी मर्दों के मुकाबले और सेकंड रोजे रखे में बहुत आसान 165, थर्ड शौहर की इताअत, यहाँ चौथा शर्मगा की बात, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत में अभी ये सिस्टम राइज नहीं। अब एक ही चीज बाकी शौहर की इताअत, इतना आसान मर्दों के लिए ऐसी कोई रिवायत नहीं कि 4 काम, बड़ी अहम बात है समझ। इसी तरह एक अच्छी बीवी सिफत और अलामत की राज, आइए नबी क्या फरमाते, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नती औरतों के ताल्लुक से कुछ ना बताऊं, मतलब जन्नती औरतों के ताल्लुक से क्या कुछ बातें तुमको बताऊं? तो हमने कहा कि अर्ज किया कि हाँ अल्लाह क्यों नहीं, आप हमको बताइए वो जन्नती औरतों की क्या सिफत। तो आपसे लंबी हदीस है इसमें, तो आपने फरमाया ज्यादा औलाद करने वाली, बहुत ज्यादा मदद करने वाली, जब शौहर नाराज हो जाए या इसके साथ बदसलूकी करे या इसका शौहर इससे खफा हो जाए तो यूं कहती है मेरा ये हाथ आपके हाथ में है, मैं तब तक भी जब तक आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा तरीका बता रहे हैं वो क्या करने के साथ कैसे उसको मनाती है, जाओ तुम नबी नाराज का लब्बा, हाँ बस तुम्हें धक्के यही मसला। जब अल्लाह उसके आपके शौहर को आपके बना दिया, फिर आपके लिए अभी भी वो आइलैंड कैकू बाकी को वहां जाना है बाप वाला, आप जब इधर आ गई ये आइलैंड ये धीरे पे आ गए तो बात चल कह के होना तो ये चाहे कि शौहर बोल रहा है कि मैं अब जो है ना बहुत काम है छोड़ देता, मैं कहाँ जाती तुम्हारे को छोड़ के क्या करना, अब तो इसको संभालना इसला को छोड़ने का चांस, अब बीवी भी क्या बोल छोड़ दो, बोलता आसान बहुत आसान, दिल में अगर कोई शर है तो फुल चांस दे दिया आपने, मौका आसान, छोड़ दो मैं चल जाती है अब्बा के पास या कुछ अब्बा के पास चल जाती है, ये बोलना याद है, ये चीज ही ठीक, ये चीज वो नहीं करना, आप ये बोलो अल्लाह मेरा सहारा है और तुम दुनिया अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड सहारा हो, मैं तो कहीं नहीं, तुमको ही संभालना है। कैसी मोहब्बत रहेगी शौहर में, और कुछ भी कर लो जाने का तो नाम नहीं, समझ रहे अभी धक्के चल जाती है नाराज हो तुम, नाराज मैं जाती है छोड़ दो मेरे को अब्बा के, शादियों के 50 साल हो गए, छुट्टियां मेरे को अब्बा के पास, कोई खुशी हो गई अब्बा के पास फोन करते, यहाँ भी खुशी मना ले अपने के साथ, अम्मी को भी फोन कर, लेकिन इसको महसूस तो नहीं तो ये घर तेरा है, जब पहली फोन वहां जाएंगे तो मेरे लिए क्या बात, एहसास दिला यहाँ हूँ और मैं यहाँ आप मुझे बेदखल सिंपल। अब शौहर बोलेंगे भाई जो कुछ है इस्लाही करो, चांस नहीं, तो बहरहाल शौहर की राजदार हो तो मसला बहरहाल हमारा रह गया था, ठीक है। तो यहाँ नबी अकरम ने बयान किया कि वो किस तरह से आपको जो है मनाते ही याद रखें। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 शख्स ऐसे जिनकी नमाज एक मिसाली भी उनकी इताअत गुजार होती है, अगर ना हो तो उसका 3 अशखास है कि नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, एक वो गुलाम जो अपने मालिक को अगर भाग जाए बस ना जाए, अगर मुआहिदा है तो फिर दे पैसा देके छुड़ा ले या फिर नहीं जा सकता, मुआहिदा है उसकी नमाज। दूसरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो खातून का शौहर नाराज है शरई बुनियादों पे बेबुनियाद, उसकी नमाज भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, याद रखिए, हत्ता कि वो उसको राजी कर ले। और तीसरा आपने फरमाया वो शख्स जो नशा करता है जब तक नशे की हालत में, तो 3 लोगों की मामूली चीज इताअत गुजार फरमाबरदार, इसकी इजाजत के बगैर जो है कोई काम नहीं और खर्च नहीं। ये एक अच्छी बात है कि अपने शौहर से इजाजत लेती है और खर्च करती है। रखिए पहले हमने रिवायत ली कि वो माल की हिफाजत करी, मतलब बगैर कुछ खर्च नहीं करती है, उसके अंदर आ गया। इसी तरह जो माल है शौहर पर खर्च कर, मिसाली भी की ये भी सिफत है कि अल्लाह ने अगर वो माल दिया है तो अपने शौहर पर खर्च कर, अल्लाह ने उसको दिया है। अब ये एक अलग बात है जो समाज में रहते हैं, इस बात को थोड़ा समझाता हूँ। हमारे सोचना भी मुहाल है, बीवी का अलग माल भी हो सकता है या एक औरत का अलग। नबी अकरम के जमाने में ऐसा नहीं था, सबकी अपनी मिल्कियत थी। ये एक बड़ी अजीब बात है, हमने यहाँ मुकम्मिल मार दिया, कंप्लीटली उसे डिनाई कर दिया। विरासत का हिस्सा जब तकसीम होता, बेटी को मिलता तो शौहर के नाम पे कर दिया, उसका हक की मालिक है। आपने कोई जेवर ला के दी तो वो उसकी, अगर उसको दे दिया तो वो उसकी मालिक है। जमीन जायदाद उसके पे कर दी, वो उसकी मालिक है और मालिक के इख्तियार है, उसे जो चाहे करे। हमारे पास वो चुप का नाम होता है, टैक्स वकील के नाम पे कर दो है तुम्हारा। जब वो हदीस ये कहाँ होता, ये कौन सी सहाबी अमल अपने शौहर की मदद करी पैसे से, ऐसा भी होता है क्या? समझ रहे? तो हमारे पास बीवी की मिल्कियत, आप समझ रहे, उसके अब्बा ने 2 लाख रुपए दे दिए, आप शौहर करो क्या करे, कहाँ खर्च करे? देखो मैं तुमको मशवरा देता हूँ, कैको देते था, बीवी को जो भी देंगे खर्च करने का मशवरा खुद देंगे क्या करना है, और उनको 1 रुपया का नहीं बोलना कि क्या करना खर्च का। देखो बेगम मैंने तुमको मेहर दिया, हाँ मेहर दिया, तो तुम क्या करो, ये मेहर यतीम। अरे क्यों? लेकिन जब वो उसकी मालिक है तो आप कौन होते हैं बोलने वाले? अगर वो आपको बोले आप भी जितने को मेहर दिए उतनी कीमत आप क्या को यतीम को दे दो, देते? मैंने अक्सर देखा लोगों को, देखो मेरे को क्या करा, मेहर दिया 20,000 रुपए और मस्जिद में देने लगा दिया। क्यों? लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उसकी मालिक है और ओनर को राइट है कि वो अपने मिल्कियत पर जो चाहे करे। आपका होते मतलब शौहर मुकम्मल तौर से काबिज हो गया कि बीवी की मिल्कियत नाम की, औरत की मिल्कियत नाम की कोई चीज समाज में बची नहीं। वो तब होती, अब्दुल्लाह इब्न रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी जो है मालदार औरत,
عبداللہ ابن مسعود غریب آدمی, بیوی مالدار, کتنا عجیب چیز ہے نا. آپ تو دیکھنے کو شادیوں کی وقت ابھی سب لاؤ میرا, تمہارے ابا سے بھی لاؤ اور لاتے رہو, تم ATM مشین ہے, اب کارڈ ڈالو, کوڈ ڈالو, چھوڑ دوں گا باپ بھیجتا تھا, چھوڑ دوں گا باپ بھیجتا تھا. اس کا لڑکی کا باپ سسر, مطلب بیوی نہیں, ATM کارڈ ڈال کے کوڈ ڈالو, چھوڑ دوں گا, پیسہ آ جاتا ہے. خیال لگا تو اس کا تو لے ہی لیتا اور لیکن ویسے تب شادی ہوئی, باپ سے مل کے وہ مالدار. تو یہ ایک بار بتانے لگی میں بڑا غریب آدمی کمانے کی تو کر رہا ہوں لیکن ہو پاتا, تم کچھ مدد کر دو نا میری. اس کی انہوں نے کہا میں ایسے مدد کروں تمہاری, پہلے رسول کی کیا ایسا ہوتا ہے کیا, ٹھیک ہے جاؤ. اب یہ کہتی میں چلی گئی, اب وہاں گئی تو کچھ شرم آ رہی, کیسے پوچھوں, صحابہ بھی تھے, عبداللہ بدنام ہو جائیں گے نا, شوہر بدنام. خاموش بیٹھی, ایک دوسری عورت آئی اور اس نے کہا اللہ میرا شوہر جو غریب ہے میں مالدار ہوں, کیا دے سکتی؟ انہوں نے کہا میرا مسئلہ آ گیا. وہ عورت نے میرا مسئلہ سننے لگی کہ آپ نے کیا جواب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, روایت لمبا نہیں پڑھ رہا ہوں میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جو کہا اتنا سے کہہ رہا ہوں. نبی اکرم نے فرمایا اور کہا ان کے لیے دوہرا اجر خرابت داری کرنے کا, اپنے کو دو تم کو ڈبل ریوارڈ ملے گا, ایک نزدیکی رشتہ دار کو دے بشورے اور سیکنڈ صدقہ کرنا. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح سے, اس کی روایت یہ کہ تیرا شوہر اور تیرے بچے سب سے زیادہ حقدار صدقہ کریں, لہذا لیکن دینا اس کا رائٹ, سن لیجیے وہ نفل ہوگا کہ اصل بیوی کو پالنا کس کا حق ہے؟ شوہر کا. لیکن ابھی مالدار ہے وہ خرچ کر سکتی ہے. دوسرا مسئلہ اس سے پتہ چلا بیوی سے شوہر پیسہ لے سکتا اگر وہ دینا چاہتی ہے اپنے تو یہ بھی ہمارے سمجھ میں. ارے اس کے مت کھاؤ گھر پہ حرام ہوگا, لیکن حرام کہاں نہیں, عورت کا چلتا کیا کچھ بھی لاتے, مطلب عورت کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہمارے سمجھ میں, اس کو دے رہے ہی نہیں تو ہاں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کچھ ہوتا مطلب حرام ہے. تو ان کی اہلیہ اور کوئی سب کیا تم مالدار ہے تبھی کرے. ہو سکتا ہے ابا سے بہت ملا ہوں, ہسبینڈ مالدار نہیں, ہیلپ کر وہ مسئلہ لے سکتا, لیکن ہسبینڈ کا یہ رائٹ, شوہر کا ادھیکار نہیں. ہسبینڈ بولتی نا ابا سے رائٹ, اس کی ملکیت ہے, چیز کمپلیٹلی اونر اور مکمل اس کی مالک, چاہے تو دیں نہ بھی دے تو آپ سے اللہ کی. ٹھیک ہے بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک نیک بیوی کی صفت یہ ہے شوہر کی شکر گزار ہوتی. روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ خیرات دو, بلا شبہ اہل دوزخ میں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے. عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے آپ نے ہم کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے؟ جواباً آپ نے فرمایا تم لعنت بکثرت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو. اس میں خاوند کا نام ہے, اور ایک روایت میں جو اپنے گھر میں تم ناشکری, اس میں عام ہے باپ کی, بھائی کی, اس حدیث میں شوہر کا لفظ ہے, خاوند شوہر کی, بیوی شوہر کی گزار رہے ہو بیوی ہے. اسی طرح شوہر کے راز کو فاش نہ, صحیح مسلم کی روایت ہے بلا شبہ کہ روز اللہ تعالیٰ تمام لوگ سے بدترین مرد اور عورت وہ ہونے والے ہیں جو ایک دوسرے ملتے ہیں اور پھر اپنے راز جا کر اپنے دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں, تو چاہے سہری ہو, چاہے امی ہو, چاہے ابا ہو, جو آپس کے راز ہیں اسے شیئر نہیں, سوائے ہو جائے کہ یہ راز اسے شیئر کرنے والے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. بہت سارے کتنے مشتوں میں تب جب بیویاں شوہر کی باتوں کو خاموشی سے لیک, ان کی امی نے کس کو بولوا تھا ہمارا داماد ایسا, ہمارا داماد ایسا, یہاں ان کا داماد ایسا, داماد کو بول رہے ارے کیوں تو ایسا ہے, تم کو کیسے پتا چلا؟ ہم کو کیا نہیں پتا, یہ تو تھوڑا ہی پتا, ابھی تو بہت کچھ آگے, ابھی ڈر جاتا کیا کیا پا, حالانکہ وہ بھی جھوٹا ہے, اس کو پورا نہیں پتا, اس کو اتنا ہی پتا ہے. اب انہیں طے نہ تو نے بولے یاد رکھ, ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات میری, نکاح کے اندر دو چیزیں بڑے اہم ہیں, ایک بھی سو جائے نا تو نکاح ختم ہو جاتا ہے, ایک محبت, دوسرا اعتماد. خلاص یہ دو میں سے ایک ہو گیا شادی ختم ہو جاتی ہے. ایک تو محبت ختم ہو گئی, شادی باقی نہیں ہوتی, اور ایک اعتماد. شوہر کو اعتماد بھی کے ساتھ تو رہتا ہے, کبھی اس کا اعتماد کبھی مت. پیٹ بھوک جانے دیجیے, اندر سڑ جانے دیجیے, آپ اندر کی بات تو باہر نہیں آنے. ہوتا ہے نا کچھ بول دیا, میں کیا بول دیا, کیا کروں, کیسا کال کروں, امی باہر ہے, کوئی بات نہیں, لگاؤ انٹرنیشنل کال, امی ویسا ہو گیا, بہت تھی وہ نکلا تو غفرانہ کا پڑھ کے, غفرانہ کا وجہ بیت الخلا سے نکلے دعا پڑھ کے. اب یہ حالت, شوہر نے معاملہ ختم, اب یہ مرنے کے ساتھ ہی چل جائیں گا یا سوائے شرعی ضرورت الگ مسئلہ ہے کہ قاضی خلیفہ. ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے مشورے میں شامل مشورہ دیتے ہیں, مثالی بھی. اسی طرح مثالی صفت یہ کہ وہ اللہ میں خرچ کرنے میں بڑھاوا دیتی ہے. یس آپ آگے بڑھو, آپ خرچ کرو. آئیے اس کی ایک بہت پیاری مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے راہ میں کون صدقہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ روز قیامت جنت کے اندر جو ہے ایسے جھاڑ دیں جس میں کھجور کے گوشت سے لدا ہوا ہو, بہت اچھے جھاڑ ملے. ان کو بڑا شوق ہوا, کہا کہ کیا میں صدقہ کروں, ملیں گے؟ کہا اللہ کے رسول میرا باغ اللہ کے قربان. گھر پہنچے, گھر جا کے باغ میں داخل ہوئے اور آواز دی اپنی بیوی کو اور کہا میری بیگم تم باہر آؤ. کہا کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ اگر تم صدقہ کرو گے تو یہ ملے گا. میں نے اپنا باغ صدقہ کر دیا, اب میرا دل نہیں, سامان لے لو, بچوں لو, باہر آ جاؤ. باہر نکلی اور نکلتے نکلی کے الفاظ کیا الفاظ, تو ان کا جواب یوں تھا, حدیث میں آتا ہے کامیاب تجارت کامیاب. یہ کہتے ہوئے باہر نکلی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر ملی کہ ابو دہدہ نے یہ کیا تو آپ نے کہا جنت کتنے ہی بھاری اور بکثرت گچھے ابو دہدہ بہت جھاڑ والے کیا, اور بیوی کے الفاظ دیکھیں آپ, بہت خوب
بہت خوب سودا، بہت خوب تجارت، یہ بہت بیسٹ تھا جو ہم کر سکتے تھے، اللہ چیزیں باہر آ گئی، اپنی نفس میں خرچ، مطلب یہ خود اللہ کے میں خرچ کا مزاج ہے، یہ خود شوہر کی انکم میں سے شوہر کو اکساتی ہے، کیا کر رہے ہو اتنا، ڈالو اللہ کے راہ میں کچھ، آخرت میں نہیں ہے تمہارا، کفایت شار ہے اللہ کے راہ میں، یہ نہیں کہ پورا لگا دے رہی، وہ خود ہسبینڈ کو موٹیویٹ کرے، ایسا موٹیویٹ تھا یہ عجیب۔ اب سوچئے ایک آدمی آگے کہا یہ گھر میں نے اللہ کے نام صدقہ کر دیا، کسی کو بہت ضرورت یہ ہو رہا، اور بیوی کہتی والی بہت خوب، مطلب کیا اصلاح ہوگی بیوی کی، کیا تربیت تھی ان لوگوں کی، کیا مزاج تھا، بہت خوب سودا، بہت خوب سودا، نکلو گھر سے باہر، اچھا کیا، مطلب یہ دیکھا جائے نا، نعوذ باللہ الفاظ ٹھیک نہیں، اردو میں اور الفاظ نہیں ہے، پاگل پن کی حد ہے، لمٹس کو آدمی آج کے دور میں صحابہ کیسے نہیں بولیں گا، نعوذ باللہ مینٹل، ایسا ہم نے کہا سنا، یہاں تو حال یہ خطیب جذبے میں خطبہ دے دے جمعے کا اور بولے کہ اللہ نے یہ فضیلت ہے، اور جوش میں پنک کلر کا نوٹ نکالی دیا آپ نے جذبات کے ساتھ اور ڈال دیا، تو 2 مہینے تک وہ مسجد میں نہیں آتے، نکو بہت غصہ چڑھا دیتا، پیسے نکال لیتا، رکھو میں نہیں آتا، اتنا چڑھا دیتے، 2000 دے دیا، اب تک ملال ہو رہا 2000 روپے، یہ تو ہماری ان کی کیفیت بہت الگ ہے، تو وہ دیکھیے کیسی بیتی خرچ کرنے پر، اطاعت الہی میں مدد کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی آدمی پر اور ایسی عورت پر رحم کرے جو رات میں تہجد اور اپنے شوہر اٹھتا ہے تو بیوی کو اٹھاتے اور بیوی شوہر کو اٹھاتے، اور اگر نہ اٹھے تو پانی میں اللہ کی اطاعت میں اس کے دل کو محبت اور بھر دیتی ہے کہ اس کے لیے جو ہے تیار ہوتے، اچھی طرز آرائش کرتی ہے، یہ بھی بڑا ایک اہم پارٹ ہے، ہمارے پاس بھول گئے، خاص طور بہنیں جو اس چیز کو بھول گئی ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے تیار ہو، یہ اچھے ہونے کی علامت ہے، اور اس کی خوشبو اور جو ہے مطلب جس کو ہم کہیں گے وہ جو ہے آرائش شوہر کے لیے آرائش کے لیے جائز ہے، مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے نام سے آرائش ہوتی، شوہر کے لیے نہیں ہے، شوہر کے نام سے ہوتی، دعوت میں جانا ہے بہت تیار ہو گئے، تیار ہو گئے، ان کو بہت پسند ہے دعوت، انہوں نے بولے 7 بجے میں آ رہا، ریڈی رہو، انہوں 7 بجے گاڑی لے کے آ گئے، گاڑی میں برقعے میں بیٹھ کے انہوں نے دیکھے نہیں، گاڑی لے کے جا رہے، کیا گاڑی پہنچ گئی، دعوت میں پہنچ گئے، کون جن کے لیے انہوں تیار ہوتے ان عورتوں میں گئے، انہوں نے اب پردہ کھولے اور وہاں دنیا نے ان کو دیکھ لی، برتنے والوں نے دیکھ لی، فوٹوگرافرز نے کہ مرد کی طرف سے لڑکے والوں کو ایک شریف پاک اور صاف ہے، اوپر آتے کام کرتے رہتے، پتہ نہیں مطلب کہ نکاح کے پلان صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ آتے ہیں، مطلب ایسا بہت نہیں ہے، کوئی عورتوں نہیں، ہماری عورتوں کو بھائی سمجھ ماشاءاللہ، اور سارے لوگوں کو چھوا، پھر اس کے بعد آ کے گاڑی میں کیا دعوت اندر چلے گئے، اب اس کے بعد شوہر آئے اپنے بیوی اپنے بدل گئے ہو کے ایک دم میدان پورا صاف ہو گیا، لیکن آپ تیار کس کے لیے ہوئے تھے؟ نہیں کو بہت پسند ہے میں تیار ہوں، انہوں نے تو دیکھی، ارے ہاں اس کا بھول گیا، باقی تیار ان سے ہوئے، انہوں نے بیچاروں نے آپ کو جب گئے تھے تو تیار صورت میں نہیں دیکھے، آنے کے بعد اجاڑ صورت میں دیکھے، اس کے علاوہ تو کسی ملا نہیں، مطلب بالکل میکسی ویکسی پرانی لے کے بال پھیلے ہوئے اور پورا یہ پیسٹ کر کے آگے ادھر لگا ہوا اور آ کے بیٹھے ہیں، آپ بولتے ہیں وہ تیار شوہر نے دیکھا نہیں، اب وہ ایک الگ بات ہے، چھوٹے چلو اگلی بار آپ بھی اوپر آ جانا تھا، بولتا اچھا اگلی بار نہیں، آپ نیچے رہو، اچھے اگلی بار آئیں گے پرابلم کر، تو دیکھیے آپ تو آ رہا ہے تیار ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو آخری بس نکات ہے، اس کے سامنے غیر اور بیان نہ کرے، بیان نہ منع کیا، کسی ایک عورت کو چھوٹی اپنے سامنے کبھی بیان، تو یہ نیک عورت صفات، بس ختم ہونے سے پہلے نیک عورت کی اہمیت، یہ تو تھے ڈیوٹی، اب اس کے رائٹ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، مطلب اس کی اہمیت کیا ہے کہ نیک عورت ملنا، کسی کو اچھی بیوی ملنا اتنی بڑی بات ہے، اب اچھی ملنا بیوی کے نظریے سے سوچئے، اپنے بچیوں کو بھی ایسی تربیت دیجئے کہ یہ اچھی میاں بنے جب جائے، اس میں پارٹ ہے، تو آئیے اچھی کیا خصوصی کیا فائدے ہیں، حدیث میں آتے ہیں، اس کی بات ختم کر رہا ہوں، بیوی کے انتخاب میں زبردست احتیاط کر، رفیق حیات، لائف پارٹنر، حدیث لائف پارٹنر حیات، رفیق حیات، زندگی بہت اس کو بہت سینسیبل لینا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ چھوڑا، اب میں عورتوں کی برائی نہیں کرتا، وضاحت اس سینس یہاں نبی بتا رہے ہیں، اور آپ سب بھی جانتے ہیں جتنی اہم چیز ہوتی ہے اس کی خرابی اتنا زیادہ نقصان بھی کرتی ہے، دل باڈی کا سب سے اہم پارٹ ہے، اگر خراب ہو جائے تو کتنی بھی باڑیوں کے باعث مشکلات، کتنے مہنگے آپریشن، کتنی مہنگی دوا، اسی طرح عورت بڑی اہم چیز ہے کہ میرے بعد یہ آزمائش ہے، اس کا مطلب یہ تم کو بہت چن کر عورتوں کے لیے، ورنہ ایسا نہ نکاح کر لو جس کے بعد پھر فتنے میں مت جاؤ، ہوتا ہے نا لوگ جو ہے دیکھتے نہیں، منمانی کے بعد بہرحال پریشان ہوتے۔ دوسری چیز یاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں سے، اس سے ہی پتہ چل رہا ہے سلیکشن آف وائف میں بہت محتاط رہے، کس کو ترجیح دینا ہے، دینداری کو یاد رکھیے، ترجیح دے۔ اسی طرح دوسری چیز نیک پرہیزگار اور وفادار بیوی کی ہر چیز نیک پرہیزگار اور وفادار سب سے بڑی چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جمع کرنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین متاع اس میں کی چیز صالح کہ نیک سب سے بہترین سامان ہے، اور نیک بیوی کو ایک روایت میں کہ آپ نے خوش بختی کی علامت، اچھی قسمت ہونے کی علامت بتایا کہ انسان کو نیک انسان کو ملے، اگر ہم جو ہے مائیں ہماری بچیوں کا مثالی بھی وہ اپنی مثالی بھی میری بھی مثالی بھی بنے، تو اس کے لیے 4 ایسی عورتیں جو لائق ہے ہماری عورتیں چاہیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کائنات کی خواتین 4 ہے،
کائنات کی سے بہترین خواتین 4 ہے، 4 ایسی عورتیں ہیں، 4 ایسی ایگزامپل ہیں، یہ کائنات کی سب سے بہترین دا بیسٹ آف دا بیسٹ ہے۔ وہ کون کون ہے؟ اور یہ مکمل عورتیں تھی، کامل، کہیں کامل بڑے کم بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، نبی کا 4 عورتیں، پہلا مریم بنت عمران، ٹھیک، مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی زندگی متعلق، اور انشاءاللہ میرا لیکچر بھی آ رہا ہے آخری قرآنی خواتین، مریم بنت عمران جو ہے مریم علیہ السلام، دوسرا خدیجہ رضی اللہ عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ ان کا مطالعہ کیجیے، سبحان اللہ، فضائل میں سے ایک فضل رکھتا ہوں، کیسی عورت تھی، اتنی پاک باز، اتنی نیک اور لائق تھی، اتنی زیادہ کہ اللہ کے رسول بخاری کی روایت ہے، اسلام آئے اور اللہ کے رسول فرمایا تو خدیجہ آ رہی، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس میں وہ کھانا لا رہی، جب وہ آئے تو ان سے کہنا اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتا ہے، اور جبرائیل کی طرف سے اللہ کے خدیجہ اللہ کو بھیجتا ہے، جبرائیل تم پر سلام بھیجتے، آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا اور کہا کہ اللہ کو کیا میں سلام دوں، اللہ خود سلام، اللہ کو سلام اور کیا دیں، خود سلام ہے، سب سے آتی ہے، تو اللہ رب العزت نے سلام بھیجا آسمان، جبرائیل علیہ السلام کو سلام کیا، کامل اور مذاق زندگی کا مطالعہ کیجیے، خاص طور سے ان کا مریم علیہ السلام کی ایک بہت مختصر حصہ، اور آپ نے شادی نہیں ملے لیکن ان کا صبر تحمل کی نہا ان کا، ٹھیک۔ تیسرا آپ نے فرمایا فاطمہ زنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی فضیلت آپ جانتے ہیں، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور چوتھا فرمان فرعون کی بیوی آسیہ، دیکھیے زمانے کا جابر انسان، مالی بہت وقت کا بادشاہ ہے، اور ساتھ میں طاقت، عبداللہ ابن عباس فرماتے 4 بادشاہ ساری دنیا پہ سلطنت اس زمانے کی، جن میں فرعون کو اور سلیمان علیہ السلام بہرحال، تو یہ ایسا بادشاہ اس زمانے کی جو سویلائز حکومت، تو کہا کہ ایسے انسان کے نکاح میں وہ ایمان والی تھی، اور پناہ مانگتی کہ اللہ فرعون کے شر سے، اس کے عمل سے مجھے پناہ دے۔ تو یہ 4 لائق تقلید اور پیچھے آپ چل سکتے ہیں، یہ چند باتیں جو مثال کیسے میں نے آپ کے ساتھ کسی بھی اپنی بات ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کو زیادہ عمل کی عطا فرمائے، ہم تمام چیز آسان، ہم لوگ جو ایک مثالی کوشش کریں، ہم تمام عورتوں کے لیے آسان مثالیں بھی ہم تمام کے مل کر رہنا آسان کریں، جب تک ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔